كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. صفحہ نمبر 6 ہے. ابھی مقدمات ذکر ہو رہے ہیں، ابتدائی بنیادی باتیں جو آپ کو اس چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتی ہیں کہ آگے جو کچھ آپ کو بتایا جانے والا ہے وہ بڑا اہم ہے. اس سے پہلے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی طریقہ ہے کہ یہ بڑے قیمتی اور بہت عالی قدر جو موتی ہوتے ہیں اور جواہر ہوتے ہیں انہیں جمع کر دیتے ہیں، اور یہ اہل علم کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ان کتابوں کو حفظ کرتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں. یہ کتابیں، کتاب التوحید جو ہے ان کی، اسی طرح کشف الشبہات، اسی طرح یہ الاصول الثلاثہ، یہ کتابیں علماء ان کو یاد کرتے ہیں ان کو. تو فرماتے ہیں بسم اللہ: اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم یا ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین وبذلک امر اللہ جمیع الناس وخلقهم لها كما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون واعظم ما امر الله به التوحید وهو افراد الله بالعبادة واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ہم سب لوگ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے جو یکسو تھے، یک رخ تھے. ان کا رخ اللہ کی طرف تھا، ہمیشہ ہر وقت اللہ کی طرف منیب. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بڑے بردبار تھے اور بڑے نرم دل تھے. اواہ، نرم دل تھے، منیب، اور ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے. یہ ان کا وصف تھا اور یہ روحانیت ہے. تو ان کی ملت کیا تھی؟ توحید، سچی اور خالص توحید. اور توحید، اللہ اکبر، اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی. گھر بار چھوڑا، اپنے وطن چھوڑا، بڑی بڑی قربانیاں دی. اور یہ جو بیٹے کی قربانی ہے یہ بھی ان کی توحید کا معراج تھا. یہ اعلیٰ ترین ان کی قربانی تھی کہ اللہ رب العزت کی محبت میں اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس قربانی کو یہ شرف قبول بخشا کہ آئندہ کے لیے اس کو اللہ کے موحد بندوں کے لیے سنت متبع بنا دیا کہ اس کی پیروی کریں اور اللہ کے لیے اپنے جذبات محبت کی قربانی کے طور پر اس قربانی کو پیش کیا کریں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت اصبحت علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ہم صبح شام اسی ملت پہ کرتے ہیں. تو شیخ بتاتے ہیں کہ ملت ابراہیم کیا ہے؟
تو فرماتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ آپ کو اپنی فرما برداری کی طرف رہنمائی فرمائے اور اس کی توفیق فرمائے۔ ارشاد کا معنی ہوتا ہے عربی میں کسی کی رہنمائی کرنا۔ مرشد اس کو کہتے ہیں جو انسان کا رہنما ہو، اسے بتائے کہ دین پر چلنے کا یہ راستہ ہے، یہ تو ہوتا ہے مرشد۔ اور جو دین پہ چلنے کے بجائے اپنے پیچھے لگائے اور بدعتوں پہ لگائے تو یہ پھر ایسا مرشد ہے جو گمراہی کے راستے پہ لگاتا ہے۔ اور اصل مرشد جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت جس کو ہدایت دے، ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ تو ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ آپ کو اپنی فرما برداری کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ ان الحنیفیت ملت ابراہیم، سیدھا توحید کے اندر سیدھا رہنا، یکسو رہنا اور بالکل خالص اور سچے رہنا، یہ ہے ملت ابراہیم۔ ملت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، سنت کا معنی بھی طریقہ ہوتا ہے، ملت کا معنی بھی طریقہ ہوتا ہے۔ ملت ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کے آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارا نام جو ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، لازم پکڑو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان سے کیا کہا تھا؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، مسلم ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ قال اسلمت، تو ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا مسلما، مسلم تھے۔ تو اسلام ملت ابراہیم ہے، اور ملت ابراہیم ہونے کا معنی کیا ہے؟ ان تعبد اللہ وحدہ، کہ اللہ کی توحید مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ مخلص اللہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو۔ اور دین جیسے میں نے پہلے بتایا، دین کا معنی ہوتا ہے کسی کی عظمت اور کسی کی بڑائی کو مان کر اس کا مطیع ہو جانا، اور ساتھ اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اس کا بدلہ دے گا، اور اگر نہیں فرما برداری کی تو وہ سزا دے گا۔ ایسے جس کی فرما برداری کی جائے اس کو کہتے ہیں دانا، کہ اس کا مطیع بن گیا۔ اور خضع دانت لہ الرقاب، گردنیں جھک گئی اس کے لیے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ ہے کہ انسان کی گردن اللہ کے لیے ہمیشہ جھکی رہے، دل اس کی طرف متوجہ رہے، جسم اس کی فرما برداری کے اندر لگا رہے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ فرما برداری اللہ کے لیے خالص کر دو، مخلص اللہ الدین۔ اور یہ اللہ رب العزت کی فرما برداری یہی اسلام ہے۔ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، اور اللہ رب العزت نے سب لوگوں کو اسی کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ بینہ 30واں پارہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما امروا، ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر صرف اسی چیز کا، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی جن لوگوں کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا ہے سب کو یہی حکم ملا ہے کیا؟ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کی عبادت کریں دین کو اس کے لیے خالص کر دیں۔ دین کو خالص کرنا ایک تو یہ ہے کہ فرما برداری اللہ کی ہونی چاہیے، یا اس کی جس کی اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول کی، یا اولی الامر کی، علماء کی، یا ان حکام کی جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرواتے ہیں۔ یہ فرما برداری کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ اور دوسرا مخلصین لہ الدین، دین کو خالص رکھیں، یعنی دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز نہ ملائیں، جیسے اللہ نے اتارا ہے اس کو ایسے ہی رکھیں، اس کو بدلے نہیں، اس میں کمی بھی نہیں کرنی، اس میں بیشی بھی نہیں کرنی، کمی بیشی کے بغیر اس کو جو کا تو ویسے ہی رکھیں۔ دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، اور اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے سب لوگوں کو، وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ کما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انسانوں کو، الجن والانس، جنیون اس کی جمع ہوتی ہے، اس کا مفرد ہے، اس کی جمع ہوتی ہے الجن، جنیون ایک جن اور الجن جمع، انسیون ایک انسان اور الانس زیادہ انسان۔ تو یہ انسان کی نسل کا جو ہو اس کو انسیون کہتے ہیں، اور جن کی نسل کا ہو اس کو جنیون کہتے ہیں۔ اور جن جو ہے الجن والانس، یہ یا معاشر الجن والانسی،
اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت الم یاتکم رسول منکم، تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے؟ تو جن اور انسان دونوں کو اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، الا لیعبدون۔ اور یعبدون کا معنی صحابہ اور تابعین نے جو کیا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یعبدون کا معنی ہے یوحدون، کہ اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، یہ اللہ یعنی اللہ کو ایک مان کے اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اس لیے کہ اگر عبادت میں شرک کر دیا جائے، وہ اللہ کے لیے بھی ہو، وہ اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے، کسی اور کو بھی کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے جو مجھے بھی سجدے کیے نا یہ بھی مردود، مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ سجدہ چاہیے جو صرف میرے لیے۔ اللہ کی تعظیم کرتا ہے اور ویسی ہی تعظیم کسی اور کی بھی کرتا ہے، اس کے سامنے دست بستہ ہو کے کھڑا ہوتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے اس کے سامنے، کبھی اس کا نام لیتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے اس کو، اس طرح کی جو عبادتیں کرتا ہے اور ساتھ اللہ کی بھی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک والی عبادت کرتا ہے ترکتہ و شرکا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جو آدمی کو عمل کرتا ہے اور اس میں کسی اور کو میرے ساتھ ساجی اور حصے دار بناتا ہے، ترکتہ و شرکا، میں اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے شراکت والی عبادت نہیں چاہیے، مجھے خالص عبادت چاہیے۔ تو کہتے ہیں یعبدون کا معنی یوحدون۔ وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ، اور سب سے بڑا حکم جو اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی توحید مانی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہر رسول کو اللہ رب العزت نے یہی وحی کی، لا الہ الا انا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فعبدون، وہ کہتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، وہ کہتا ہے صرف اسی کی عبادت کرو۔ تو امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، سارے نبیوں نے عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی دعوت دی۔ تو یہ سب سے بڑا حکم ہے کہ اللہ کی توحید مانی جائے۔ اور یہ توحید کا معنی کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ، اللہ رب العزت کو ایک اکیلا ماننا، جاننا اور کرنا عبادت کے ساتھ، یعنی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنانا۔ وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْك، اور سب سے بڑی چیز جو حرام ہے اور جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے اور جس کو ممنوع قرار دیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یہ توحید کی عظمت اور شرک کی مذمت اس لیے واضح کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ شرک ہے، اور جس میں کوتاہی کرتے ہیں وہ توحید ہے۔ توحید کمزور ہوتی ہے، یہ کمزور ہوتے ہوتے اللہ اکبر، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے موحد ہیں، وہ لوگ بھی شرک کرتے تھے۔ عیسائی اور یہودی اہل دین ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ مشرک ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کو ایک مانتے ہیں لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، وَهُم مُشْرِكُونَ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس توحید کو سمجھنا اور شرک کو سمجھنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے زیادہ جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا وہ شرک ہے، وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے۔ یہ جو پکارنا ہے، اللہ کو سورنا ہے، اس کا نام جپنا ہے، اس کا نام لینا ہے اور اس کو مدد کے لیے پکارنا ہے، میرے مولا میری دستگیری فرما، مولا میری کارسازی فرما، مولا مجھ پہ رحمت فرما، مولا میں تیرا محتاج، تو میرا مالک اور رازق، میں تیرا فقیر بندہ، میں تیری رحمت کا ہر وقت محتاج۔ یہ جو سورنا ہے، پکارنا ہے، اس کا نام جپنا ہے، اس کو دعا، اس کو بلانا ہے، اس کو دعوت دینی ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ اگر کسی اللہ کو بھی پکارتا ہے اور کسی غوث کو بھی پکارتا ہے، کسی معین الدین چشتی کو بھی پکارتا ہے، کسی اور کو بھی پکارتا ہے، تو پھر یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے، پھر یہ توحید نہیں رہتی۔ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ آیت الحقوق جو قرآن مجید میں سب سے جامع آیت ہے، حقوق بیان کرنے والی، یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے جس میں سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے حقوق بیان فرمائے، 10 حقوق بیان فرمائے، اور سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق۔ اور وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، ضرور ہوگی، خاص طور پر طلبۃ العلم کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل سواری پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، سواری پر بیٹھے تھے، آپ کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر؟ اتدری ما حق اللہ علیہ بات؟ تو کہنے لگے مجھے تو نہیں پتہ، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کریں، عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اور یہ حق اگر بندے اللہ کا ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے بھی اپنے ذمہ ایک حق لیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دے گا، ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ توحید ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ، اور جب آپ سے یہ کہا جائے کہ وہ 3 اصولی اور اساسی اور بنیادی چیزیں کیا ہیں دین کے اندر جن پہ سارے دین کی عمارت کھڑی ہے، سارا دین ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور التی یجب علی الانسان معرفتها، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان بنیادوں کو، ان اصول کو، ان اسس کو، اور یہ جو اساسی چیز ہے، فاؤنڈیشن ہے دین کی، اس کو پہچانے، اس کو جانے، اس کے بارے میں اسے آگہی ہونی چاہیے۔ تو کون سے وہ اصول ہیں؟ یہ تیار کر رہے ہیں ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں۔ فَقُلْ، تو آپ اس کا جواب دو۔ یہ سوال جواب کے ساتھ بات کو ذکر کرتے ہیں تاکہ ذہن میں راسخ ہو جائے۔ پہلے نہیں بتا دیا کہ دین کے اصول جو ہیں وہ 3 ہیں، نہیں بتایا۔ جب آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے 3 بنیادی امور ہیں جن کا پہچاننا آدمی کے لیے ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ دو، یعنی سوال کیا پھر اس کا جواب بتایا تاکہ پوری طرح ذہن متوجہ ہو اور انسان کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے۔ معرفت العبد ربہ، سب سے بنیادی چیزیں جن کا انسان کے لیے پہچاننا ضروری ہے وہ یہ ہیں۔ معرفت العبد ربہ، کہ انسان اپنے رب کو پہچانے جو اس کا خالق و مالک، اور جس کی طرف وہ ہر وقت محتاج ہے، ہر وقت اس کا محتاج ہے، اور اس کے سامنے فقیر ہے اور عاجز و بے بس ہے، اس کا ہر وقت محتاج ہے، اور اس کی رحمت کے ساتھ ہی اس کا سارا کام چلتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی رحمت ہٹ جائے تو انسان ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ معرفت العبد ربہ، بندے کا اپنے رب کو پہچاننا، و دینہ، اور اپنے دین کو پہچاننا، ربہ اپنے رب کو، اور اپنے دین کو جو اللہ نے مقرر کیا ہے، و نبیہ، اور اپنے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی انسان کے لیے زندگی میں یہ ضروری ہے کہ اسے اپنے رب کی پہچان ہو، جانتا ہو کہ میرا رب کون ہے، اور اس کو جاننا کیسے ہے؟ اس کے اسماء و صفات کے ساتھ، اس کے افعال کے ساتھ، جو افعال اس نے بتایا کہ یہ میرے کام ہیں، یہ میں نے جہان پیدا کیا ہے، سورج چاند مسخر کیے ہیں، میں تمہیں رزق دے رہا ہوں، تمہیں سب کو پیدا کیا، تمہارے باپ دادوں کو بھی پیدا کیا، انہیں بھی رزق دیا، تمہیں بھی رزق دے رہا ہوں۔ یہ جو اللہ کے کام ہیں ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے، ان کے ذریعے اللہ کو پہچاننا، اللہ کے پاک ناموں کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی عالی صفتوں کے ساتھ اللہ کو پہچاننا۔ تو الاصل الاول معرفت الرب، تو سب سے پہلا اصل اور سب سے پہلا بنیادی مسئلہ، اصل عربی میں بنیاد کو کہتے ہیں، جیسے جو ہے نا اصل الجداری، اس دیوار کی جو اصل ہے وہ فاؤنڈیشن ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوئی ہے، جس کے اوپر یہ دیوار کھڑی ہوئی ہے، اور پھر یہ چھت جو ہے اس کا اصل یہ دیوار ہے جس کے اوپر یہ چھت کھڑی ہوئی ہے۔ تو جس چیز کے اوپر کسی چیز کو بنایا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر قائم اور کھڑی اور اس کے سہارے وہ موجود ہوتی ہے، اس کو اصل کہا جاتا ہے۔ تو دین ان چیزوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلا اصل کیا ہے؟ معرفت الرب۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَن رَبُّكَ، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، اللہ اکبر، تو پھر آپ کو اس کا کیا جواب دینا چاہیے؟ سوال جواب کی شکل میں آپ کو سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں تاکہ یہ باتیں دل میں راسخ ہو جائیں اور ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ اور یہ اس پیپر کی تیاری ہے میرے بھائیوں، جو پیپر مجھے اور آپ سب کو درپیش ہے، اور اس وقت اللہ اکبر کوئی بتانے والا نہیں ہوگا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس زندگی میں اگر ان سوالوں کے جوابوں کو سمجھا ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے تو پھر ہی انسان اس امتحان میں کامیاب ہو سکے گا، پھر ہی انسان اس قبر کے امتحان میں کامیاب ہو سکے گا۔ وہ جو قبر کا امتحان ہے کہ انسان دنیا چھوڑ کے گیا، دنیا چھوڑنے کا غم، اور ساروں نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا، اس کا غم کہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، ان کے جاتے ہوئے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے کہ جا رہے ہیں مجھے اکیلے کو چھوڑ کے، اور اندھیری قبر، اوپر منو مٹی، اور فرشتے آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ کیا بتا، من ربو کا،
ما دینو کا من نبیو کا، یہ اس امتحان کی آپ کو تیاری کروائی جا رہی ہے۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَن رَبُّكَ، تیرا رب کون ہے، یہاں اس سوال کو اور اس کے جواب کو سمجھ کے مان کے پھر اس کے مطابق زندگی بنا کے گزاری ہوگی تو پھر وہاں جا کے جواب دے سکے گا آدمی۔ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي، تو آپ اس کا جواب دیں میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پالا۔ ربا کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے، یہ ربا باب تفعیل ہے، ربا یربی تربیتاً، اور ربا یربو جو مجرد ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے مضاف، جس کا معنی ہوتا ہے کسی کی تربیت کرنا اور اس کی اصلاح کرنا۔ رب اصل میں اللہ رب العزت کا یہ ایسا وصف ہے کہ رب مالک کو بھی کہا جاتا ہے، اور رب سنوارنے اور سدھارنے والے کو بھی کہا جاتا ہے، اور رب ضروریات پوری کرنے اور پرورش کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ مالک بھی ہے، رب الدار، رب السفینہ، کشتی کا مالک، گھر کا مالک، رب البیت، رب الصلہ، مال کا مالک، اللہ مالک بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اصلاح بھی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے معاملات کو درست کیا ہے، اور اللہ رب العزت سب کی پرورش کرنے والا بھی ہے۔ جس کی جو ضرورت ہے اللہ رب العزت اس کو مہیا کرتے ہیں۔ جو ہماری ضرورت ہے، جو کھانا، آکسیجن، پانی، روشنی اور حرارت، یہ ساری چیزیں، انوائرمنٹ، جو اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کی ضرورت ہے سب کچھ اسی نے مہیا کی ہے۔ تو یہ ہماری پرورش کرنے والا ہمارا پروردگار ہے، الذی ربانی، جس نے مجھے پالا، وربا جمیع العالمین، اور سارے جہانوں کی پرورش کر رہا ہے۔ اللہ ہے الخالق، المالک، الملک، الحق، اور العزیز، الحکیم، العلیم، القدیر، القوی، العزیز، یہ اللہ رب العزت ہے۔ اور باقی جتنی مخلوقات ہے، فرشتے، وہ بھی عالم ہے، عالم الملائکہ، اور عالم السماوات، اور عالم العرش والکرسی، یہ اللہ کے سوا جتنے ہیں یہ سب عالم ہیں۔ اور عالم علم سے نکلا ہے، علم سے نکلا ہے۔ علم کا معنی ہوتا ہے نشان، اور علم کا معنی ہوتا ہے جس نشان کو دیکھ کر انسان کو اندازہ ہو کہ یہ فلاں کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ عالم سارے اپنے خالق کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز بتا رہی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ہے جس نے اس کو ایسا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العزت نے جو ریت کے اندر ذرات رکھے، ان سے اکٹھا کر کے یہ شیشہ بنتا ہے، اور کیسا شفاف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا بنانے والا اللہ، اور انسان کو عقل دینے والا اللہ، اور اس کو پگھلانے کے لیے زبردست حرارت والی آگ مہیا کرنے والا اللہ، یہ سارا کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ سارے عالم کو، جتنے بھی عالم ہیں اللہ کے علاوہ باقی جتنے ہیں یہ سب عالم ہیں، اور جمع ان کی عالمین بھی آتی ہے اور عوالم بھی آتی ہے۔ جمع ان کی عوالم بھی آتی ہے اور عالمین بھی ان کی جمع آتی ہے۔ وربا جمیع العالمین، اور سارے جہانوں کو وہ پالتا ہے بنعمہ ہی، اپنی نعمتوں کے ساتھ۔ جتنی نعمتیں ملی ہیں، زندگی ملی ہے، جسم ملا ہے، وجود ملا ہے، ماں باپ ملے ہیں، جو کچھ ملا ہے سب اللہ کے دینے سے ملا ہے، اور علم بھی اللہ رب العزت کے دینے سے ملا ہے۔ قوتیں جو ہیں دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، سمجھنے کی، بصیرت کی، دل کی، دھڑکنے کی، جسم کے پورے سسٹم جو ہیں یہ سب اللہ کے دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، اور میری عبادتوں کا حقدار صرف وہی ہے، میرا معبود حقیقی وہی ہے۔ اور عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انتہا درجے کی محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا، اور اس کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرنا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ یہ عبودیت، انتہا درجے کی محبت کے ساتھ اللہ کے لیے تذلل و خضوع کے ساتھ جھکے رہنا، یہ میرا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس عبادت کا حقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لیس لی معبود سواہ، والدلیل قولہ تعالی، اور اللہ میرا رب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، مالک ہے، داتا ہے۔ وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّهِ عالم، اور اللہ کے سوا جو ہیں یہ سب عالم ہیں، یہ سب نشان ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے، اور اللہ رب العزت کی ذات عالی کی قدرت کے، اس کی حکمت کے، اس کی تخلیق کے، سب نشان ہیں، بتاتے ہیں کہ ان کا بنانے والا ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز آپ کو نظر آئے تو فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کسی نے بنایا ہے۔ کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یہ خود بخود بن گیا ہے۔
یہ خود بخود بن گیا، یہ خود بخود بن گیا، یہ خود بخود بن گیا. کبھی انسان کا ذہن اس کو تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے؟ آپ جو بھی چیز دیکھیں گے کس نے بنائی، کس نے کیا؟ اللہ نے جس نے اتنی بڑی کائنات کی ہے، یہ آدمی دیکھ کے کہے کہ یہ خود بخود بن گئی ہے. اس سے بڑی نادانی اور اس سے بڑی بے عقلی اور اس سے بڑی ناسمجھی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اور لوگوں نے اس کو سائنس بنایا ہوا، لوگوں نے اس کو فلسفہ بنایا ہوا. اللہ اکبر. یہ صرف جہالت ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت کا انکار ہے جس کا ہر ایک چیز بول بول کے اظہار کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت اس کا خالق ہے. وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَكُلُّ مَن سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ. ما سوى اللہ بھی ہو سکتا ہے اور من سوى اللہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح جائز ہے. وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ. یہ اللہ کے سوا جتنے عالم ہیں ان میں سے میں ایک عالم میں بھی ہوں. اور انسان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ عالم اصغر ہے. یہ عالم جو ہے، یہ پوری کائنات، یہ عالم اکبر ہے، اور اس میں یہ انسان جو ہے یہ عالم اصغر ہے. یہ بھی ایک دنیا ہے، یہ ایک جہان ہے. اس کے اندر روح، اس کے اندر دل، اس کے اندر کے نظام، اس کے دماغ کے سسٹم، اللہ اکبر، اس کی عقل، اس کا شعور، اس کے جذبات، یہ ساری چیزیں، یہ ایک عالم ہے، پوری دنیا ہے ایک. اور اب تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی شاخیں ہیں. گردوں کے ڈاکٹر الگ، مثانے کے ڈاکٹر الگ، پھیپھڑوں کے ڈاکٹر الگ، انتڑیوں کے ڈاکٹر الگ، اور بول و براز کے ڈاکٹر الگ، دل کے ڈاکٹر الگ، اور دماغیات کے الگ، برین کے جس کو کیا کہتے ہیں نیورو سرجری اور نیورو فزیشین وہ الگ، اور نفسیات کے الگ، اور ہڈیوں کے الگ، جسم کے الگ، اور ناخنوں کے الگ. اتنے شعبے ہیں جن کے لیے ڈاکٹری ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو انسان کے اندر کی دنیا ہے، دل کی دنیا ہے، جو انسان کے نفسیات کی دنیا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. دل دریا سمندروں ڈوبے. اللہ اکبر، کیا کچھ ہے ان دنوں کے اندر. یہ ایک عالم اصغر ہے. یہ جہان جو ہے، یہ انسان ایک دنیا ہے، اور ہر آدمی اپنے آپ میں ایک دنیا ہے، اور اللہ رب العزت اس کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کی پرورش کرنے والا ہے. تو انا واحد من ذلک العالم. اللہ اکبر. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو پہچانا کیسے. لوگ کہتے ہیں اللہ رب العزت کو پہچانا جاتا ہے چلے کاٹ کے. لوگ کہتے ہیں اللہ رب العزت کو پہچانا جاتا ہے مراقبے کر کے. اللہ رب العزت کو پہچانا جاتا ہے ضربے لگا کر. حق ہو لا الہ الا اللہ، ضربے لگا کے پہچانا جاتا ہے. نہیں، ان سے انسان کا توازن خراب ہوتا ہے. اللہ کو پہچانا جاتا ہے، اللہ اکبر، بآیاتہ و مخلوقاتہ. اللہ رب العزت کی آیتوں کے ذریعے اور اللہ کی مخلوقات پر غور کر کے. یہ ہر چیز اللہ رب العزت کے وجود کی گواہی دے رہی ہے، اس کے علم کی گواہی دے رہی ہے، اس کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے، اس کی رحمت کی گواہی دے رہی ہے، اس کی حکمت کی گواہی دے رہی ہے. کوئی سوچے تو صحیح، عقل کے ساتھ اور دانش کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس پہ غور کرے تو ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے. جیسے عرب کے کسی شاعر نے کہا تھا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ. ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ اللہ رب العزت بڑا حکمت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، اور بڑی رحمت والا ہے، کہ اس نے جو چیز بنائی ہے اس کے اندر رحمت کا اظہار ہو رہا ہے انسان کو. اللہ اکبر. کبھی انسان اپنے وجود پر غور کر لے. یہ ہماری آنکھیں بنائی ہیں، اور ان کے اوپر جو اللہ رب العزت نے پلکیں بنائی ہوئی ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ ہم ان کو حرکت دیتے ہیں. اگر یہاں پلکوں کے اوپر ویسا ہی سسٹم ہوتا جیسا ہمارے کولے کا ہے جس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ گدی جو ہے، اللہ رب العزت نے کشن ہمارے ساتھ لگایا ہوا ہے تاکہ ہماری ہڈی ٹوٹے نہیں، تو روز ہی ٹوٹی رہنی سی، روز ہی چوکنے دی ہڈی ٹوٹی رہنی سی. اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کر دیا. یعنی اس کی رحمت، اس کی حکمت ہر چیز کے اندر. اللہ اکبر. اور یہ جو کانوں کا سسٹم ہے، یہ جو کانوں کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، یہ کسی کے چپٹے کان ہوں تو اس کے کان میں پانی فوراً چلا جاتا ہے اور وہ صحیح سن نہیں پاتا. یہ اللہ رب العزت نے ہر نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس کے اندر اس کی حکمتیں اور اس کی رحمتیں عیاں ہیں کہ کس طرح اس نے اپنے بندے کو نوازا ہوا ہے. تو ہر ایک چیز کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں. میں نے اللہ کو پہچانا ہے بھی آیاتی، اس کی نشانیوں کے ساتھ. آیات دو چیزوں پر بولا جاتا ہے. ایک تو اللہ کی آیات منزلہ، جو اللہ نے آیتیں اتاری ہیں قرآن کے اندر، ان میں بھی اللہ کا تعارف ہے. ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون فالق الاصباح جعل اللیل سکنا. اللہ اکبر. سورہ یونس، سورہ انعام، اسی طرح سورہ غافر، بڑے مقامات ہیں. اور اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا سورۃ الحشر کی آخری آیات،
واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اس میں سے ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر لمبے لیکچر کی ضرورت ہے. اللہ کے اسماء، ان کے اندر کیا معنی ہیں، ان کے اندر کیا حقائق ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے اپنی آیات منزلہ کے ساتھ. اور اسی طرح یہ جو اللہ کی آیات کونیہ ہیں، یہ کائنات کے اندر بکھری ہوئی اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی حکمت، اس کے علم اور اس کی تخلیق کی نشانیاں ہیں. ان میں سے بھی ہر ایک چیز بول بول کے بتا رہی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ اس کائنات میں بڑی بڑی چیزیں، سورج جو ہے یہ کتنا بڑا سیارہ ہے، ستارہ ہے. سورج زمین سے کتنے بڑا، بہت بڑا ہے. زمین اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. اور جو ذرہ ہے جس کو آپ اللہ اکبر کیا کہتے ہیں جی، نیوکلس، اس کا ذرہ ہوتا ہے ایٹم. ایٹم کہتے ہیں آپ اس کو. یہ ایٹم جو ہے، اس ایٹم کے اندر جو دنیا ہے اور اس سورج کے اندر جو دنیا ہے، یہ ساری اس اللہ رب العزت نے بنائی ہے. سورج کے اندر جو اللہ رب العزت کی حکمتیں اور قدرتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، اور اس چھوٹے سے نہ نظر آنے والے اے بنڈل آف نتھنگ جو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو کائنات پیدا کی ہوئی ہے، وہی قدرت کا شاہکار نہیں، یہ اس کی عظمت کا شاہکار نہیں. یہ ساری اللہ کی مخلوق، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. بے آیاتی، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وہ مخلوقاتی اور اس کی مخلوقات کے ساتھ. اللہ اکبر. تتلیوں کو دیکھو، مکھیوں کو دیکھو، مچھروں کو دیکھو، یہ وائرس کو دیکھو. اللہ اکبر. یہ اندر سے ہی آ جاتا ہے اور پھر ایسا منہ زور ہوتا ہے کہ سارا کچھ ہی جواب دے جاتا ہے. سارے بندوبست جو ہیں طبی اور میڈیکل سائنس کے وہ جواب دے جاتے ہیں اور یہ قابو ہی نہیں آتا. لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں اور دفن کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. اور اس کی نشانیاں ہیں. دن آتا ہے، اللہ اکبر، رات چلی جاتی ہے. رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے. رات دن کے اوپر اڑا دیتا ہے اللہ رب العزت، اور رات کے اوپر دن لے آتا ہے اللہ رب العزت. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. سورج، چاند. وَمِن مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ سَبْعٌ وَالْأَرْضُونَ سَبْعٌ وَمَنْ فِيهِنَّ. اور اللہ کی مخلوقات میں سے 7 آسمان بھی ہیں اور 7 زمینیں بھی ہیں. وَمَنْ فِيهِنَّ. اور جو کچھ ان میں ہے. آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی روحیں بھی ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے بھی روحیں وہاں ہوتی ہیں. اور اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں. لیکن یہ 7 زمینیں کون سی ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ 7 بر اعظم ہیں. نہیں، اصل بات یہی ہے کہ ہمیں ابھی اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ 7 زمینیں کون سی ہیں. لیکن ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات. اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ. اور زمینیں بھی اتنی ہی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ الفاظ ہیں اللہم رب السماوات السبع والارضین السبع. اے اللہ جو 7 آسمانوں کا مالک ہے، اور اے اللہ جو 7 زمینوں کا مالک ہے. اب وہ کون سی زمینیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، کہاں کہاں ہیں اور ان کی کیا صورتحال ہے. یہ زمین جس کے اوپر میں اور آپ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ اکبر. وما بینہما. اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. والدلیل قولہ تعالی ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اللیل والنہار، رات اور دن، والشمس والقمر، سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. سجدہ سورج اور چاند کو نہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. سجدہ اس کو کرو جو اللہ ان کا پیدا کرنے والا ہے. اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر یہ عبادت سجدے کا سب سے بڑا مظہر، سجدہ عبادت کا سب سے بڑا مظہر ہے. یہ ایسی عبادت ہے اللہ اکبر، سجدہ کرنا، کہ جس میں انسان اپنی عاجزی کی انتہا کر دیتا ہے. تذلل اور خضوع کا آخری درجہ ہے کہ انسان اپنا ماتھا اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اپنی ناک رگڑنی شروع کر دیتا ہے کہ اللہ میری بندگی قبول فرما لے، مجھے اپنے بندوں میں شامل فرما لے. یہ عبادت کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے. اسی لیے فرمایا جب بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہو. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو یہ سجدہ اللہ کو کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان اللہ اکبر، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. یہ سورۃ الاعراف ہے اور یہ اللہ کا تعارف ہے. پڑھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیسے کروایا ہے. بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے 6 دنوں میں. وہ ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کی حکمت ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے اس نے یہ کام تمہل کے ساتھ کیا، آہستہ آہستہ کیا، ٹھہر ٹھہر کے کیا، تدرج کے ساتھ کیا. ایک ہی دم نہیں کر دیا.
حالانکہ وہ ایک دم کر سکتا ہے تاکہ ہماری رہنمائی کرے کہ سہج پکے سو میٹھا ہو. جو کام آہستہ آہستہ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, اور جلدی میں کیا ہے تو خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی. خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, اور یہ آسمان بنا دیتے ہو, اللہ کے بندے مقابل کھڑے کر دیتے ہو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو کہ یہ محتاج ہیں. جن کو بھی لوگ پکارتے ہیں, کوئی زندے ہوتے ہیں بیچارے گھٹنوں کے مریض ہوتے ہیں, گھٹنوں کے مریض ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ جی ان کی نظر کرم سے سب کچھ ہوتا ہے. اور کوئی بیچارے قبروں میں پڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, وہ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تھے, وہ کہتے ہیں جب فوت ہو جاتے ہیں بزرگ تو غسل دینے کے لیے تو سارا کچھ لوگوں کو کرنا پڑتا ہے, اور جب قبر میں چلے جاتے ہیں تو پھر سب کچھ ہی کرتے ہیں. جب موجود تھے یہاں تو استنجا بھی نہیں کر سکتے تھے, لوگوں نے کروایا سارا کچھ, اور جب قبر میں چلے گئے تو پھر کہتے ہیں جی اب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ابھی کیسی بات کرتے ہو تم, وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو. تو قال ابن کثیر رحمہ اللہ الخالق لہذه الاشیاء, ان چیزوں کا پیدا کرنے والا هو المستحق للعبادہ, وہ ہے عبادت کا حقدار. تو اللہ کی پہچان اللہ کی آیات کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ کی کونی آیات جو کائنات کے اندر نظر آ رہی ہیں, اور اللہ رب العزت کی منزل آیات جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں. وانواع العبادت التي امر اللہ بها, اور وہ عبادت کی قسمیں جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. عبادت کی قسمیں کیا ہے, کون کون سی عبادتیں ہیں, یہ پہچاننا بڑا ضروری ہے. جن عبادتوں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ان میں ایک ہے الاسلام والایمان والاحسان, ومنہ الدعاء والخوف والرجاء والتوکل والرغبۃ والرہبہ والخشوع والخشیہ والانابۃ والاستعانہ والاستعاذۃ والاستغاثہ والذبح والنذر وغیر ذلک من انواع العبادۃ التي امر اللہ بها كلها للہ تعالی, والدلیل قوله تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا فمن صرف منها شیئا لغیر اللہ فهو مشرک کافر. الدلیل قوله تعالی ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدلیل قوله تعالی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدلیل الخوف قوله تعالی فلا تخافوهم وخافوني. تو عبادت کی قسمیں بتاتے ہیں. پہلے جو بڑی باتیں ہیں ان کا ذکر کر دیا, وہ کون سی ہیں؟ الاسلام اور الایمان اور الاحسان. اسلام عبادت ہے. اسلام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اسلام کا معنی ہوتا ہے فرما بردار بن جانا. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کا فرما بردار ہے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے. یہ فرما برداری کس کی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے اوامر کونیہ کی, جو اللہ کے کائنات کے اندر حکم جاری ہیں. کسی کا پیدا ہونا, کسی کا مرنا, کسی کا کسی شکل میں بننا, کسی کا کسی رنگ میں بننا, کسی کا کسی قوم قبیلے میں آنا, کسی گھر میں پیدا ہونا اور اس کا بیمار ہو جانا, اور اس کے رزق کا جو اللہ رب العزت نے مقدر کر دیا اس کا ملنا, کسی کا نقصان ہو جانا, کسی کا کوئی فائدہ ہو جانا. یہ سارے جو کونی اوامر ہیں یہ اللہ رب العزت کے وہ اوامر ہیں جن کا ہر کوئی فرما بردار ہے. چارہ ہی نہیں مانے بغیر, ماننا ہی پڑتا ہے. اور ایک اللہ رب العزت کے اوامر ہیں شرعیہ, جو اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے لیے زکوٰۃ دو, اللہ کے لیے خرچ کرو, اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو, ان کے اوپر رحم کرو, کسی کو ایذا نہ دو, جھوٹ نہ بولو, زنا نہ کرو, کسی کو ناحق قتل نہ کرو. یہ اللہ کے احکام ہیں شرعی. تو اللہ رب العزت کے جو کونی احکام ہیں یہ تو سارے ہی مانتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کے کونی احکام کو بندہ مانے صبر و رضا کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ, اور صبر کر کے. اور جو اللہ کے شرعی احکام ہیں ان کو بندہ مانے فرما برداری کر کے. انسان پوری طرح دل کی رضامندی کے ساتھ اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل کرے. نماز پڑھنے کا وقت آ گیا شوق سے پڑھے, اللہ کے لیے دینے کا حکم آ گیا تو فوراً اللہ کے لیے نکالے, زکوٰۃ دے, صدقہ خیرات کرے. اسی طرح رمضان آ گیا روزے رکھے. اللہ نے حج عمرے کا موقع دے دیا اور وسائل دے دیے تو حج عمرے کے لیے جائے, اس کو بوجھ نہ سمجھے. تو جو شرعی احکام ہیں دل کی رضامندی کے ساتھ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے, یہ اسلام ہے. اور ایمان اللہ پر یقین رکھنا, اللہ پر اللہ کی تصدیق کرنا کہ اللہ ہے, برحق ہے, اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. یعنی میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا, اب جو تیرا حکم ہوگا وہ مانوں گا. الاذعان,
الایمان تصدیق، والاذعان اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دینا دلی طور پر کہ میں تیری فرما برداری کے لیے دلی طور پر تیار ہوں، والایقان اور اللہ پر یقین رکھنا کہ وہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، مجھے اس پہ پورا پورا یقین ہے۔ یقین کا معنی ہوتا ہے الثبوت والاستقرار، کسی چیز کا ٹھہر جانا اور اس کا پوری طرح جم جانا۔ تو یہ کہ میرا رب میرا اللہ ہے، اللہ میرا رب ہے، اس کے اوپر انسان کا یقین ٹھہر جائے کہ جس میں ڈگمگاہٹ نہ ہو، جس میں کوئی اضطراب اور کوئی کسی قسم کی حرکت نہ ہو، اضطراب نہ ہو۔ والایمان والاحسان، اور اسی طرح اللہ کے لیے احسان۔ احسان کیا ہے آگے آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز، کہ اللہ کا ایسا دھیان ہو کہ کسی وقت انسان کے دل میں اللہ کا دھیان اوجل نہ ہو، انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا رہے اور اس کے دل میں اللہ رب العزت کی طرف توجہ اور انابت رہے، یہ احسان ہے۔ اور یہ اگر کیفیت ہو تو بہت اونچی بات ہے، اور یہ اگر نہ بھی ہو تو بہرحال اتنی بات تو یقینی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تو مجھے دیکھ رہا ہے، میری تو ہر جو ظاہری چیز ہے اس کی سامنے یہاں ہے، اور میرے اندر بھی جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ تو یہ احسان کی کیفیت انسان حاصل کرے، یہ عبادت ہے۔ اور اسی طرح دعا، اللہ رب العزت سے مانگنا، یہ مانگنا اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، یہ مانگنا اللہ رب العزت کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بندہ فقیر بن کے اللہ سے مانگے، اور جو بندہ نہیں مانگتا وہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا، اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ اور دعا کرنا یہ عبادت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یستکبرون وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری قبول کروں گا۔ اور پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں سمجھتے اور مجھ سے فقیر بن کے مانگتے نہیں۔ اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ اور مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سوال کرے یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے، اور دوسرا مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتا رہے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا رہے۔ تو یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ انسان کو اللہ رزق برکت اور وسعت دیتے ہیں۔ بہا یرزق الخلائق، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتی ہے ساری مخلوق، اور سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت نے یہ سکھایا ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف کر کے اللہ سے دعا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ سب سے بہتر دعا ہے۔ اللہ کی تعریف کرو، اور تعریف کرنے سے اللہ رب العزت دیتا ہے، لیکن سوال بھی کرنا چاہیے، اپنی ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، صحت مانگنی چاہیے، ایمان مانگنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے۔ یہ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ والخوف والرجاء، اور اسی طرح ڈرنا، اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کا عذاب نہ آ جائے، کہیں اس کی پکڑ نہ آ جائے، اس لیے کہ انسان اللہ کی پکڑ میں اللہ اکبر آ جائے تو پھر کوئی بچانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو انسان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور ساری امیدیں بھی اللہ سے وابستہ کرے، امیدیں ساری اس کے ساتھ وابستہ کرے، اس لیے کہ ساری چیزوں کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے، وہی دینے والا ہے۔ هو الرزاق وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اسی کے پاس سارے خزانے ہیں۔ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سارے خزانوں کی کنجیاں بھی اس کے پاس ہیں۔ تو امیدیں پھر کس کے ساتھ باندھنی چاہیے؟ اسی کے ساتھ ہے، نہ تو دنیا میں کسی زندے کے ساتھ، نہ کسی مقتدر کے ساتھ، اور نہ کسی پیر فقیر کے ساتھ، اور نہ کسی اور کے ساتھ۔ امیدیں صرف اللہ سے باندھنی چاہیے، امیدیں اللہ سے باندھنی چاہیے۔ والتوکل والرغبہ، اور اسی طرح توکل اعتماد کرنا اور بھروسہ کرنا، اور کام اس کے سپرد کر کے مطمئن ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنا چاہیے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ جو کام ایسا ہے جو اللہ کے سوا کو کر نہیں سکتا، وہ تو اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہی کرے گا۔ جیسے اسباب کے بغیر اوپر سے ہی کسی کا کام سنوار دینا، کسی کو اللہ اکبر، اللہ رب العزت اپنے ارادے کے ساتھ ہی آفتوں سے بچا لیتا ہے، اس کی حفاظت فرما لیتا ہے، یہ کام اللہ کا ہے، اس میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو اسباب کے دائرے میں انسان کسی کو سپرد کہتا ہے کہ جاؤ جی مجھے وہاں سے یہ چیز لا دو، یا کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دو، اور وہ کر سکتا ہے۔ اسباب کی دنیا میں ایک دوسرے کو کام کہہ دینا اور ایک دوسرے سے کام لے لینا اور اس کے اوپر اعتماد کر لینا، اس کو کہتے ہیں وکیل بنانا، اس کو کہتے ہیں وکیل بنانا۔ ایسے وکیل بنایا جا سکتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض جگہوں پر جاسوسی کرنے کے لیے لوگوں کو بھیج دیتے تھے، بعض جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ کو بھیج دیتے تھے، تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں کو بھیج دیتے تھے۔ تو ان کاموں میں کسی کو اپنا
معتمد بنا کر اس کے کام سپرد کر دینا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن جو اللہ کی قدرت میں ہے، جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، یا غیبی طور پر اسباب سے ماورا کوئی کام کر دینا، یہ صرف اللہ رب العزت ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو اللہ کے اوپر جو بھروسہ کر لے کہ میرا کارساز وہ ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ والرغبۃ والرہبہ، رغبت کا معنی ہوتا ہے محبوب چیز کی چاہت۔ جو محبوب چیز ہے، اگر جو محبوب چیز ہے یہ مجھے ملے گی کہاں سے؟ اللہ کے دینے سے ہی ملے گی۔ الرغبۃ الیہ و الیک الرغباء والعمل۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلبیہ پڑھتے تھے، تو اس تلبیہ میں یہ اضافہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے تھے، اور صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں۔ وَإِلَيْكَ الرَّغْبَاءُ وَالْعَمَلُ، یا اللہ رغبتیں بھی ساری تیری جناب سے اور امیدیں بھی ساری تیری جناب سے۔ العمل، امیدیں اور رغبتیں سارے تیری ذات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ والرہبۃ، اور رہبت کا معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ رہبت کا معنی ہوتا ہے کسی کی عظمت اور کسی کی بڑائی اور کسی کے جلال کی وجہ سے اس سے خوف زدہ رہنا اور اس سے اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، میرا ہی ڈر رکھو اور مجھی سے ڈرتے کانپتے لرزتے ترسا رہو، اس لیے کہ وہ ایسا ہے کہ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، دلیر نہیں ہونا چاہیے اس کے سامنے، اور اس کے سامنے بے دھڑک نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ خوف زدہ رہنا چاہیے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے۔ کسی بات پہ مواخذہ کر کے گرفت کر لے تو اللہ رب العزت معاف کرے، انسان کا کیا بچتا ہے؟ ایک کلمہ انسان بولتا ہے اور اس کی وجہ سے راندہ بارگاہ ہو جاتا ہے۔ والخشوع، اور اسی طرح عاجزی، نیاز مندی۔ خشوع کا معنی ہوتا ہے سکون، اور خشوع کا معنی ہوتا ہے عاجزی۔ اللہ کے لیے عاجزی اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس طرح پرسکون بنا دینا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے ایسے جیسے ستون ہوتا ہے، یہ ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا، یہ نماز کے اندر نہیں۔ خشوع یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ خشعت الاصوات للرحمن، آوازیں جو ہیں پست ہو گئی اللہ رب العزت کے لیے، نکلتی نہیں ہیں، اور جسم پرسکون ہو کے کھڑے ہوئے ہیں اس کے سامنے، ہلتے نہیں ہیں، جیسے جیسے اللہ کا حکم ہے اسی کے مطابق حرکت کرتے ہیں۔ والخشیت، اور خشیت بھی اللہ اکبر، اللہ کی تعظیم کے ساتھ اور اللہ کی حیثیت اور اللہ کے مرتبے کو جان کر، جیسا اس کی عظمت ہے، جیسی اس کی عظمت ہے، جیسا اس کا جلال ہے، اس کے مطابق اس کا خوف انسان کے اوپر طاری ہو، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء جو ہیں یہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا اعلمکم باللہ وانا اخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوں۔ جتنا علم آتا ہے اتنی اللہ کی خشیت آتی ہے۔ والانابۃ، اور اللہ کی طرف رجوع رہنا، دل کا جھکاؤ اس کی طرف رہے، ہر وقت دل اس کی طرف متوجہ رہے۔ وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف جھکے رہو، مائل رہو، متوجہ رہو۔ والاستعانۃ، اور مدد طلب کرنا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، عبداللہ ابن عباس کو کہا تھا بیٹا جب مدد لینی ہو تو اللہ سے مانگو، واستعینوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو استعانت، اپنے کاموں میں اللہ رب العزت کی مدد طلب کرنا، یہ عبادت ہے، یہ اللہ سے مدد کرنی چاہیے۔ اور المدد، المدد، اور پھر یا رسول اللہ المدد، رسول اللہ مدد کریں گے؟ نہیں، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے المدد المدد یا علی المدد، اللہ رب العزت مدد کرنے والے ہیں۔ کون ہے اللہ کے بغیر مدد کرنے والا؟ اللہ رب العزت ہی ہے مدد کرنے والا، اس لیے صرف اللہ رب العزت سے مدد چاہیے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیں، استعانت سے مراد یہاں یہ ہے کہ غیبی مدد، اوپر سے بیٹھے ہوئے مدد کر دے اللہ رب العزت، فرشتوں کے ذریعے یا فرشتوں کے بغیر ایسے ہی اس کے کام سنوار دے۔ اللہ ایسے بھی کر سکتا ہے، اللہ ایسے بھی کر سکتا ہے، فرشتے بھی بھیج سکتا ہے، ہوائیں بھی بھیج سکتا ہے، مچھر بھی بھیج سکتا ہے، مکھیاں بھی بھیج سکتا ہے، ان کے ذریعے بھی بندے کی مدد کر دیتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ شہید ہو گئے، اللہ اکبر۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، وہ کافروں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، کہتے تھے کافر مشرک جو ہے نا پلید ہوتا ہے، تو شہید ہو گئے۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ کافروں کو میرے جسم کے اوپر مسلط نہ کرے کہ میرے جسم کو وہ ہاتھ لگا سکے۔ بڑی کوشش کی ان کے قریب آ کے ان کے جسم کو نقصان پہنچانے کی، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی مکھیاں بھیج دی جو ڈنگ مارتی تھی اور وہ سارے بھاگ گئے، اور اللہ رب العزت نے بارش بھیجی جس کے ساتھ ان کی میت جو تھی ان کا جسد
اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا اور ان کا ہاتھ نہیں لگ سکا. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنے لشکروں کے ساتھ اور اس کے بغیر بھی مدد کر سکتا ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کر سکتے ہیں, جیسے میں کہتا ہوں میرے لیے پانی لے آؤ, یا وہ کتاب پڑھی ہے مجھے پکڑا دو. یہ جو اسباب کی دنیا ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, اللہ رب العزت نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو. تو ان میں مدد کرنی جائز ہے. لیکن جو غیبی کام ہیں اور جن میں اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے, یا جو ایسے ہیں کہ آدمی وہ کر نہیں سکتا, اس میں بندہ یہ کہے کہ تو میری مدد کر دے, کسی زندہ کو کہے یا کسی مردہ کو کہے, یہاں بیٹھے ہوئے میں کہوں کہ فلاں پیر صاحب میری مدد کرو, میں یہاں پھنسا ہوا ہوں, تو یہ شرک ہے. یہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار بنانے والی بات ہے. والاستعاذہ, استعاذہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے شر سے اور کسی کے ضرر سے بچنے کے لیے انسان کسی کی پناہ میں آ جائے. تو پناہ گاہ کہاں کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے, مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے, حاسدوں کے شر سے بچنے کے لیے, بدخواہوں کے شر سے بچنے کے لیے, جتنے بھی شرر کے منبع ہیں دنیا کے اندر ان سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. استعاذ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے. تو استعاذہ اعوذ باللہ, اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, اعوذ بکلمات اللہ التامات, اللہ کے پاک اور کامل کلموں کے پڑھ کے ان کی وساطت سے میں اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتا ہوں. تو پناہ اللہ رب العزت کی. والاستغاثۃ, استغاثہ کا معنی ہوتا ہے کہ انسان مصیبت اور مشکل میں پھنسا ہوا ہو اور مشکل اور مصیبت میں اپنی مدد کے لیے کسی کو پکارے, مشکل اور مصیبت میں مدد کے لیے پکارے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا غوث اعظم المدد, اور یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. یہ کلمے جو ہیں یہ شرکیہ کلمے ہیں. غوث جو ہے یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو فریاد رس ہے مشکلوں میں. من یجیب المضطر اذا دعا, کون ہے لاچاروں کی اور بے بسوں کی سننے والا سوائے اللہ رب العزت کے؟ اللہ رب العزت ہی ہے جو لاچاروں کی سنتا ہے. اور ایک وہی بات پھر یہاں آ جاتی ہے اغاثہ, کہ اسباب کی دنیا میں کسی کی مدد کر دینا. مثال کے طور پر یہ آفت رسیدہ لوگ تھے, سیلاب آیا, بارشیں آئیں, زلزلہ آیا, تو اس میں ہم جاتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے, کمبل لے کر, کھانا لے کر, ضرورت کا سامان لے کر. یہ اغاثہ یہ جائز ہے, اسباب کی دنیا میں جائز ہے. لیکن غیبی اسباب کے بغیر اور ایسے حالات میں کہ میں طوفان میں گرا ہوا ہوں, جہاز جو ہے وہ اچکولے کھا رہا ہے, سمندر کا جہاز ہے یہ جو فضا کے اندر جہاز ہے, اس وقت میں کسی کو کہوں کہ میری مدد کرو, وہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. یہ استغاثہ اللہ سے ہونا چاہیے, اللہ سے ہونا چاہیے. یہ تو مشرک تھے کہ جب ایسی مشکل میں ہوتے تھے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاہ. جب سمندر میں تم پر آفت آتی ہے تو تم سب کو بھول جاتے ہو, صرف اللہ کو پکارتے ہو. لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ توحید سے اتنے بے بہرا ہوئے اور شرک کے اتنے گرویدہ ہوئے کہ کشتی کو بھنور میں پھنس جائے تو کہتے ہیں یا معین الدین چشتی پار لگانا میری کشتی. ہائے ہائے, وہ تو کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں, اور ہم کہتے ہیں معین الدین چشتی میری کشتی پار لگانا. یہ جہالت ہے, بہت بڑی جہالت ہے. اور بھائیوں یہ صرف بے خبری کی وجہ سے ہے. لوگوں کو بتایا یہ گیا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے. فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, خیر خائی کر کے بتانے کی ضرورت ہے. یہ بتا میں اس لیے رہا ہوں کہ جہالت بہت زیادہ ہے, بے علمی اور بے خبری بہت زیادہ ہے. وَالذَّبْحُ وَالنَّذْرُ, اسی طرح ذبح کرنا, دیا ہوا اس کا ہے, پیدا اس نے کیا, مالک اس نے بنایا, مہیا اس نے کیا, مسخر اس نے کیا, اللہ نے مسخر کیا نا. اتنا بڑا ماشاءاللہ بیل ہوتا ہے اور اتنا بڑا ماشاءاللہ کٹرا ہوتا ہے, اس کو آپ ذبح کرتے ہیں اور وہ سامنے آپ کان سے پکڑ کے گرا دیتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے, اور چھری چلاتے ہیں وہ جھیل جاتا ہے. اگر وہ بفر جائے اور سامنے آپ کے آ جائے تو آپ کو تو سینگ پہ اٹھا کے وہ ادھر پھینک دے, اور وہ ایک دلتی جھاڑے اور آپ کی پسلیاں توڑ ڈالے, اللہ معاف کرے. موت واقع ہو جاتی ہے لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو مسخر کیا ہے. تو اگر ذبح کرنا ہو شکرانے کے طور پر تو اسی کو کرنا چاہیے, اسی کے لیے کرنا چاہیے جس نے یہ سب کچھ مسخر کیا ہے, مہیا کیا ہے, عطا فرمایا ہے. والذبح, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر. اس لیے جو لوگ بکرے چڑھاتے ہیں قبروں کے اوپر, مزاروں کے اوپر اور استانوں کے اوپر, اور ادھر ادھر جا کے, یہ سب ذبح لغیر اللہ شرک ہے. والنذر, نظر کا لفظ دو چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. ایک نظر ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے لازم کیا ہوا ہے, جیسے
اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وہ جو واجبات ہیں حج کے ان کو پورا کریں اور بیت اللہ کا طواف کریں۔ تو جو اللہ کی طرف سے واجب ہو اس کو بھی نظر کہتے ہیں، اور بندے کی طرف سے جو چیز بندہ اپنے آپ پر لازم کر لیتا ہے اور وہ شرعاً لازم نہیں ہے اس کو بھی نظر کہا جاتا ہے۔ بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا اللہ کے لیے میں 1000 روپیہ صدقہ کروں گا، یا اللہ کے لیے میں ایک جانور جو ہے قربان کر کے مساکین کو کھلاؤں گا، یہ نظر مان لیتا ہے، اس کو بھی نظر کہا جاتا ہے۔ یہ نظر بھی عبادت ہے، لیکن ایک نظر کی قسم ہوتی ہے معلق، یا اللہ تو میرا یہ کام کر دے، اگر تو نے کر دیا تو میں یہ کروں گا، اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے۔ ہاں آدمی تطوعاً مان لے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ جو شریعت کی پابندیاں ہیں ان کو آدمی پورا کر لے، اپنے اوپر اور کوئی پابندی عائد کرے اور کوئی چیز لازم کرے تو پہلے ہی بوجھ بہت زیادہ ہے، اور زیادہ بوجھ اپنے اوپر لادنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کر لے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے۔ جو نظر مانتا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ نظر بھی یہ لوگ کہتے ہیں جی میں منت منی، میں نے نیاز مانی ہوئی ہے، میں وہاں جا کے یہ چڑھاوا چڑھاؤں گا، وہاں جا کے یہ کروں گا، یہ نظر، یہ نیاز، نظر اللہ، نیاز حسین، اور یہ بی بی فاطمہ کی منت، یہ بی بی فاطمہ کی سانک، یہ فلاں امام کے کنڈے، یہ جو لوگوں اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی اور کے لیے اس طرح کی نظریں اور منتیں مانتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ والنذر وغیر ذلک من انواع العبادۃ التي امر اللہ بها كلها للہ تعالی وقولہ والدلیل قولہ تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ یہ سجدہ گاہیں، یہ زمین اور زمین کی ساری جگہیں جو عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہیں کہ ان میں اللہ کی عبادت کی جائے دن رات میں زمین کے اوپر، یہ سب اللہ کے لیے ہیں، تو پھر غیر اللہ کی عبادت یہاں نہیں کرنی چاہیے۔ فمن صرف منها شيئا لغیر اللہ فهو مشرک کافر۔ اب یہ عبادات جو اوپر ذکر ہوئی ان میں سے کوئی آدمی جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے صرف کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور کفری عمل کرتا ہے، شرکیہ اور کفری عمل کرتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیں، ہم جو یہ کہتے ہیں جی اس طرح کا کرنے والا مشرک اور کافر ہے، جو جاہل ہو، جسے پتہ نہیں، جس کو تلبیس کے ساتھ اور جدل کے ساتھ بتایا یہ گیا ہے کہ یہ چیزیں توحید کے منافی نہیں ہیں، ان لوگوں کا حکم یہ ہے کہ ان کو بتانا چاہیے، ان پر حجت قائم کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا ضروری ہے۔ ان کے اوپر کافر مشرک کے فتوے لگا کے آدمی کہے گا جی ان کے خلاف جہاد کرو، ان کے خلاف نکل کھڑے ہو جاؤ، نہیں، ان کے خلاف جو ہے نصیحت ہے، دعوت ہے، ابلاغ ہے، اور انذار ہے، اور تبیین اور توضیح ہے، اور دعا ہے، اور دعا یہ ہمارے بھائی ہیں، جانتے نہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی چیزیں ان کو پڑھائی جائیں۔ یہ چیزیں پڑھنی تو کہاں رہا، قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے تو کہتے ہیں وہ بھابی ہو جائیں گا، قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو ساڑھے کام نہیں رہنا، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنے دیتے، قرآن کے ترجمے کی طرف نہیں آنے دیتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں پڑھ کے نا بعض لوگ بڑے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی تیسی نہ مشرکہ، اسی نہیں یہ نام چھوڑنا، نہیں، یہ بات نہیں، ہم نے ان تک پہنچنا ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے، انہیں سمجھانا ہے۔ اور میرے بھائیوں کس اندھیرے میں بھٹک رہے ہو، یہ تو اللہ کی توحید ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کا فرمان یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اور علم یہ کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ پکارتا ہے الہ آخر، کسی اور کو الہ بنا کر، کسی کو غوث کہہ کے، کسی کو غریب نواز کہہ کے، کسی کو بندہ پرور کہہ کے، کسی کو غوث اعظم کہہ کے پکارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لا برہان لہ بھی، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ کسی اور کو بھی پکارو، کسی اور سے بھی مانگو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری قبول کروں گا، اجیب دعوت الداعی۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ لوگوں سے دعائیں کرو، لوگوں سے دعائیں کر کے ان سے اپنی حاجتیں مانگو، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ فإنما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب اللہ لے گا کہ تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند تھا، اور وہ کام کیا جو اللہ رب العزت نے سب سے بڑا جرم قرار دیا تھا۔ یہ مشرک جب شرک کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اب روئے زمین پر جب شرک ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ اولاد ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا باپ ہے، یہ اللہ کی ماں ہے، یہ اللہ کی بیوی ہے،
تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہندو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو جہالت کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ کی اولاد بنائی جائے، اللہ کا حصہ بنایا جائے، اللہ رب العزت کا ایسا مقابل بنایا جائے کہ اللہ اس کی موڑ نہیں سکتا، یہ اللہ اس کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، اللہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائے۔ اتنا بڑا جرم ہے یہ تو اللہ رب العزت نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، یہاں کافروں کو بھی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ جو کرنا ہے کر لیں، کھل کے کر لیں، اور اہل ایمان کے لیے بھی آسانیاں ہیں، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن فیصلے اللہ رب العزت نے کرنے ہیں، اور قیامت والے دن ہر چیز واضح ہو جانے والی ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، اللہ رب العزت نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے والے کو کافر قرار دیا۔ یہ کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے، اور فلاح یہی ہے کہ انسان جنت میں نہیں جائے گا، جو شرک کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ وہاں رہے گا۔ اللہ نے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اور فی الحدیث یہ دعا مخ العبادہ، یہ مخ العبادہ والی روایت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، یہ مشہور بڑی ہے لیکن یہ سندن کمزور ہے۔ الدعاء هو العبادہ، یہ روایت صحیح ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا کا حکم دیا، اور پھر فرمایا یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور دعا کو اللہ نے عبادت قرار دیا، تو اس لیے الدعاء هو العبادہ حدیث صحیح یہ ہے۔ سیدخلون جہنم داخرین، تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ودلیل الخوف، خوف کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تخافوہم، ان دشمنوں سے، ان کافروں سے نہ ڈرو، ان کے لشکروں سے نہ ڈرو، ان کے اسلحے اور سازاز، ان کے جنگی تیاریوں سے نہ ڈرو، وخافونی ان کنتم مومنین، اور اگر تم اہل ایمان ہو تو مجھ سے ڈرو۔ یہ سورہ ہے آل عمران کی آیتیں، اور جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو گیا تھا جنگ احد میں، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کافروں سے ڈرو نہ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ رب العزت کی حمایت تمہارے ساتھ ہو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ودلیل الرجاء قولہ تعالی فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اللہ رب العزت سے ساری امیدیں وابستہ کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ اور اسی طرح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور اس کی امیدیں اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں، تو امیدیں اللہ کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے، یعنی میرے کام ہو جائیں گے، میرے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا، مجھے عافیت دے گا، میری مدد فرمائے گا، یہ ساری امیدیں جو ہیں انسان کی اللہ کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ ودلیل التوکل قولہ تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، توکل اللہ پر کرنا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وعلی اللہ فتوکلوا، یہاں جار مجرور مقدم ہے، یہ نہیں کہا توکلوا علی اللہ، اللہ پر توکل کرو، بلکہ جار مجرور کو پہلے کر دیا اور فتوکلوا کو بعد میں لائے، وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پر ہی توکل کرو، یعنی اسی کو اپنا کارساز بناؤ اگر تم صاحب ایمان ہو۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور توکل کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جن کاموں میں اللہ رب العزت ہی کا اختیار اور قدرت ہے کہ وہ کرنے والا ہے، اس کے اوپر ان کاموں میں اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ودلیل الرغبۃ والرہبۃ والخشوع قولہ تعالی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کا ذکر فرمایا اور ان کی صفت کیا بیان فرمائی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، ویدعوننا، اور ہمیں پکارتے تھے، رغباً بڑی چاہت کے ساتھ، ورہبا اور خوف رکھتے ہوئے، وکانوا لنا خاشعین، اور وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کی سنت ہے، اور یہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، ہمیں بھی نبیوں کی پیروی کرتے ہوئے یہ کام اللہ ہی کے ساتھ مخصوص رکھنے چاہیے۔ وذلیل الخشیۃ قولہ تعالی فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو،
لا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، لا تخشوهم واخشونی، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ وذلیل الانابۃ قولہ تعالیٰ وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا سورۃ الزمر میں کہ اپنے رب کی طرف جھکے رہو، اپنے رب کی طرف مائل رہو، اپنے رب کی طرف متوجہ رہو، اسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور دلیل الاستعانہ قولہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فی الحدیث وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ ودلیل الاستعاذۃ قولہ تعالیٰ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ استعاذہ کا معنی ہے شر سے بچنے کے لیے، ضرر سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ میں آ جانا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، یہ کہو کہ میں فلق، پیدا کرنے والا، خلق اور فلق دونوں قریب قریب ہیں، یعنی پھاڑ کر جو پیدا کرتا ہے اس رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہو کہ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو سارے لوگوں کا پروردگار ہے، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور استغاثہ کی دلیل کیا ہے؟ جب صحابہ جنگ بدر کے اندر اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہے تھے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تم اللہ سے فریادیں کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری فریاد سن لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑا بنایا گیا تھا کھجور کے پتوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادریں پہنی ہوئی تھی، آپ کا لباس چادر بھی ہوتا تھا جیسے احرام کا لباس ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دعا کر رہے تھے، ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ جو تیرے وعدے ہیں پورے فرما، یا اللہ میرے اس لشکر کی مدد فرما، اور یا اللہ اللہم ان تہلک ہذہ، اللہم ان شئت اللہ تعبد فی الارض، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زمین میں عبادت نہ ہو تو پھر ان کو مرنے دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت ہو تو پھر ان کی مدد فرما، یا اللہ فرشتے نازل فرما دے، یا اللہ مدد فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی، اور اتنا انہماک تھا دعا کے اندر کہ آپ کی چادر کندھوں سے نیچے اتر گئی۔ حضرت ابوبکر نے آ کے چادر ٹھیک کی اور فرمایا کفا کا مناشدت کو اللہ، اے میرے حبیب آپ کو اللہ رب العزت سے مانگنا کافی ہے، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ رب العزت نے 1000 فرشتہ ان کی مدد کے لیے اتار دیا۔ ودلیل النذر قولہ تعالیٰ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اب یہ ایک اصل تھا اللہ کی معرفت، اللہ رب العزت کی معرفت ایک اصل تھا، جس میں اللہ رب العزت کی معرفت آیات کونیہ کے ساتھ اور آیات شرعیہ کے ساتھ، اور پھر اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت کی بڑی بڑی اقسام جو ہیں یہ ذکر کی انہوں نے۔ اور اس کے بعد پھر اب دوسرا اصل جو ہے اس کی طرف بات جو ہے وہ بڑھتی ہے، الاصل الثانی، دوسرا اصل جو ہے اصول ثلاثہ کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ ہے معرفت الدین الاسلامی بالادلہ، دین کو پہچاننا دلیل کے ساتھ۔ یہاں تھوڑا سا توقف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ دنیا میں بہت کچھ سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور اس کی جانکاری کے لیے کمپیوٹر ہے، الیکٹریشن کا کام، الیکٹریسٹی کا کام ہے، اور کام ہے، بڑی چیزیں ہم جاننے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اصل ہمارا سرمایہ ہے اور جس کے ساتھ ہماری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہونے والی ہے، جس سے ہمارا دین بھی محفوظ رہے گا، دنیا بھی اچھی بن جائے گی اور آخرت بھی اسی کے ساتھ بن سکتی ہے، وہ ہمارا دین ہے۔ دین کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ ہمارا دین کے بارے میں رویہ جو ہے وہ سننے کا ہے، سنتے ہیں، اگر سر اور لے اچھی لگی تو سبحان اللہ کہہ دیا، اور اگر پسند نہ آئے تو اٹھ کے چلے گئے، اور یا سنتے رہے اور علم ہو کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ ہمارا عام طور پر تعلیمی اور تربیتی ماحول نہیں ہے۔ دین تعلیم و تربیت کے ساتھ آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تعلیم فرماتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کا تزکیہ فرماتے تھے، جس میں جو چیز نظر آتی تھی کہ یہ قابل اصلاح ہے فوراً اس کی اصلاح فرماتے تھے، فوراً اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک آدمی نے ان کو ایسا کلمہ بولا جس میں ان کو عار دلائی، شرم دلائی، تو انہوں نے بھی ویسا ہی کلمہ اس کے جواب میں کہہ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک امرؤن فیک جاہلیہ، ابھی تک تیری جاہلیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی،
برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اچھائی سے جواب دیتے ہیں۔ وہ تیرا وہی جذباتی معاملہ جاہلیت والا جو کہتے تھے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور کوئی ایک کا نکالے گا تو 10 سنے گا، 10 نکالے گا تو پھر اس کی نسلیں بھی سنیں گی۔ تو یہ جو طریقہ تھا یہ جاہلیت کا طریقہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرما دی۔ تو آپ تربیت کرتے تھے، اور آج کل ہمارا ماحول یہ ہے کہ اگر تربیتی عمل کیا جائے تو لوگ چیں بجبی ہوتے ہیں اور منقبض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ تو نوکا ٹوکی کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، المومن و مرآت اخیہ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، عمل سے بھی دکھاتا ہے کہ یہ کام ایسے کرنے کا ہے، اور قول سے بھی بتاتا ہے کہ ایسے نہیں، اس کو ایسے کرتے ہیں۔ اور تواصوا بالحق، یہ حق کی وصیت اور تلقین قبول کرو، اور جو بتاتا ہے اس کو قبول کر کے اپنا لینا چاہیے، بگڑنا نہیں چاہیے۔ اور خاص طور پر امام صاحب، خطیب صاحب اور معلم صاحب، قاری صاحب اگر تربیت کرتے ہوئے آپ کو کھڑے ہونے کا طریقہ بتاتے ہیں، عمل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، تو اس کو سیکھنا چاہیے۔ تو دین کو سیکھنا چاہیے دلیل کے ساتھ، پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کی دلیل قرآن میں ہے، اس کی حدیث میں ہے۔ یہ ہے بہترین طریقہ۔ اور صحابہ کرام ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، اور ہمیں بھی وہی ماحول جو ہے دوبارہ زندہ کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔ تو لوگوں نے پوچھا من الجماع یا رسول اللہ، جماعت کون سی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جس نہج پہ، جس ڈگر پہ، جس انداز پہ، جس رنگ میں، جس ڈھنگ میں میں اور میرے صحابہ ہیں، ایسا ہی طریقہ رکھو۔ تو ہمارا دین سیکھنے کا اور دین کی تربیت حاصل کرنے کا وہی طریقہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اس طریقے کے مطابق ہمیں دین سیکھنا چاہیے اور دین کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا اثر شروع کیا ہے، اس کا کچھ حصہ ہم اس وقت پڑھتے ہیں انشاءاللہ العزیز، باقی جو ہے اللہ رب العزت نے زندگی میں مہلت لکھی تو پھر دوسری مجلس میں انشاءاللہ العزیز اس کو مکمل کریں گے۔ معرفت دین الاسلامی بالادلہ، دلائل کے ساتھ دین اسلام کو پہچاننا کہ دین اسلام ہے کیا، دین اسلام ہے کیا۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے تو اللہ نے وہ قبول نہیں کرنا، فلن یقبل منہ۔ اور اللہ کے ہاں جو معتبر دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کا نظام۔ دین اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی فرما برداری، اور دین کا معنی نظام۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے دستور اور نظام میں وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو وہاں رہنا پڑ گیا۔ تو دین نظام کو کہتے ہیں۔ تو نظام زندگی جو ہے فرما برداری والا، وہ دین اسلام ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے۔ یہ دین کس نے مقرر کیا ہے؟ شرع لکم الدین، یہ دین اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اور یہ دین اسلام سارے نبیوں کا دین تھا۔ سارے نبیوں کا دین کیا تھا؟ الاسلام۔ اور سارے نبیوں کا یہ دین کس نے مقرر کیا تھا؟ اللہ نے مقرر کیا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے اس دین کے اوپر سارے نبیوں کو کھڑا کیا تھا، اور ہمیں بھی اسی دین کا پابند بنایا اللہ رب العزت نے، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنا احسان پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا، مقرر بھی کیا اور پسند کر لیا۔ اور اس دین کو اللہ رب العزت نے واضح کر کے اتارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچایا، عمل کر کے دکھایا، اور اس کی ساری تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک پہنچا دی۔ وہ دین محفوظ ہے کتاب و سنت کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر، صحابہ کے زندگیوں کے اندر، تابعین کی زندگیوں کے اندر، اور قرآن و سنت کے اندر وہ دین محفوظ ہے۔ اس دین کو سمجھنا، پہچاننا دلائل کی روشنی میں، اس لیے کہ دین کے معاملے میں آنکھیں بند کر کے آدمی چلے، اور انسان یہ طریقہ اختیار کرے کہ جی اس نے کہہ دیا ہے جیسے وہ کرتا ہے ویسے کر لو۔ نہیں میرے بھائی، وہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ قرآن میں ہے، دلیل دیں اس کی، حدیث میں ہے، اس کی دلیل دیں۔
تو یہ آپ جب تک نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، دلیل نہیں سمجھتے، اس وقت تک آپ بہت سارے کھوٹے سکے جیب میں لے کے پھرتے رہیں گے جو کل کام نہیں آئیں گے، بلکہ الٹا پکڑوانے والے بنیں گے۔ جعلی نوٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رکھنا جرم ہوتا ہے، اس کا رکھنا جرم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا، وہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتہ تھا، کیوں تیرے پاس یہ جعلی نوٹ آیا؟ تو مجرم ہے، تیرے پاس سے نکلا ہے۔ تو اس لیے دین اسلام کو پہچاننا ہے دلائل کے ساتھ، اس لیے ضروری ہے کہ انسان دین کی سمجھ حاصل کرے۔ تو ہمارے مساجد کے اندر اور ہمارے دینی حلقوں کے اندر یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ قرآن کا درس دیا جائے، تعلیم دی جائے، ترجمہ پڑھایا جائے، اور حدیث کا درس دیا جائے، مسائل سکھائے جائیں، اخلاق اور آداب سکھائے جائیں، اور ہم اپنے گھروں میں بھی اس تعلیم کا اہتمام کریں۔ ہمارے گھروں میں بھی ہونا چاہیے۔ تو معرفت الدین الاسلامی بالادلہ۔ اب پھر وہ اسلام کی تفسیر کرتے ہیں کہ اسلام نام کس کا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ۔ دین اسلام یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی توحید کو مانتے ہوئے اس کا فرما بردار بن جائے۔ استسلامہ کا معنی ہوتا ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ ختم کر دیا، میں نے خود کو تیرے حوالے کر دیا، تیرے سامنے ہتھیار ڈال دیے، ہاتھ میں نے کھڑے کر دیے، اب میں تیرا غلام، اب میں تیرا بندہ، اب میں تیرا فرما بردار، اب میں تیرا اطاعت شعار، تیرے حکموں کا پابند، تیری حدود کا پاسدار اور تیرے احکام کا محافظ، میں تیرے حکموں کی پاسداری کروں گا۔ یہ ہے الاستسلام۔ عربی میں انگریزی والے سرنڈر کہتے ہیں، تو عربی والے کہتے ہیں استسلامہ، یہ اس نے اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ، اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اپنے آپ کو اس کا مطیع بنا دینا۔ اصل میں انقادہ کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کے ناک میں یہاں یا یہاں نکیل ڈال کے اس کی نکیل ہاتھ میں پکڑ کے اس کو کھینچا جائے اور کہا جائے چل پیچھے پیچھے چلا۔ اونٹ کو ڈالتے ہیں نا، اور بیل کو، بچھڑے کو، اور اسی طرح کٹڑے کو، ساڑھ کو، اس کی ناک میں بھی نکیل ڈالی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ رسی باندھی ہوتی ہے، ذرا ادھر ادھر کرتا ہے تو کھینچتے ہیں تو سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی ناک میں نکیل ڈلی ہونی چاہیے اللہ کی فرما برداری کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا المومن کالجمل الانف، مومن جو ہوتا ہے یہ نکیل ڈلے ہوئے اونٹ کی طرح ہوتا ہے۔ اذا قیدا انقادا، جب اس کو کھینچا جائے تو کھینچا چلا آتا ہے۔ وَإِنْ انیخا علی صخرۃ استناخا، اور پتھریلی نوکیلی چٹانوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے اونٹ کو کہا جائے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے، نکیل ڈلی ہوئی۔ مومن ایسا ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ اور ہمارا یہ حال ہے، حکم سنا نہیں، حکم ادھر سنا نہیں، میں کیوں مانوں؟ نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام یہ ہے الانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک، اور سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ توحید کے ساتھ اللہ کے لیے مطیع ہو جانا، فرما برداری کے ساتھ اس کا تابع فرمان ہو جانا، اور شرک سے اپنے آپ کو بیزار اور لا تعلق رکھنا۔ والبراءۃ من الشرک، شرک سے لا تعلق ہونا، شرک سے بری ہونا، شرک سے بیزار ہونا۔ شرک انسان کی زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کا ایک ذرہ آ جائے تو سارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نبیوں کا ذکر کر کے، 18 نبیوں کا ذکر فرمایا سورۃ الانعام میں، اور آخر میں کیا کہا؟ یہ سارے توحید کا پرچار کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان کی پیروی کرو، اور آخر میں کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان میں سے بھی کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی نبی شرک کر سکے، نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں بتانے کے لیے شرک کی سنگینی اور اس کی قباحت بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کر لیتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سب کچھ برباد ہو جاتا تھا۔ تو شرک کا ذرہ بھی آ جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے شرک سے پوری طرح بیزار ہونا چاہیے۔ وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِب، اس دین اسلام کے 3 مرتبے ہیں۔ پہلا سٹیپ، اس کے بعد اس سے اگلا سٹیپ، اور اس کے بعد اس سے اگلا سٹیپ۔ تو دین اسلام کے 3 سٹیپ ہیں، اس کے 3 مراحل ہیں، 3 درجات ہیں، 3 اس کے مدارج ہیں، 3 اس کے سٹیپس ہیں۔ وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِب الاسلام والایمان وکل مرتبۃ لہا ارکان،
دین کے 3 سٹیپ ہیں. سب سے پہلا ہے اسلام. اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہری فرما برداری. اسلامہ کا معنی ہوتا ہے کہ انسان نے ظاہر میں نافرمانی چھوڑ کر اپنے آپ کو مطیع کر دیا، حوالے کر دیا. اندر سے ماننا ہے کہ میں تیرا فرما بردار ہوں یا نہیں مانا. ظاہری فرما برداری کو کہا جاتا ہے کہ اسلامہ. اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا کہ جی میں آپ کا فرما بردار ہوں، جہاں چاہیں لے چلے، جیسے چاہیں رکھے، میں آپ کے لیے تیار ہوں. ظاہری فرما برداری اسلام ہے. ظاہری فرما برداری اسلام ہے. اور والایمان، یہ اندر کی فرما برداری، تصدیق اور یقین اور الاذعان، اندر کی فرما برداری، یہ ایمان ہے. اندر سے انسان فرما بردار بن جائے. یہ جو ظاہری فرما برداری ہے یہ ظاہر میں ہوتی ہے لوگوں کے سامنے، اور جو اندر کی فرما برداری ہے اس کو کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو پھر بھی فرما برداری ہوتی ہے. تو دین اسلام فرما برداری کا نام ہے. والاحسان، اور دوسرا درجہ جو تھا ایمان تھا، اور تیسرا درجہ احسان ہے. اور احسان، اللہ اکبر، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور احسان ایسی فرما برداری ہے جو سب سے مشکل فرما برداری ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تفصیل آئے گی اس کی انشاءاللہ العزیز، تو وہاں بات ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احسن الی من اساء الیک، جس نے تیرے ساتھ برا کیا ہے تو اس کے ساتھ احسان کر. واعف عمن ظلمک، جس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دے. واعط من حرمک، تو لینے گیا تھا اس نے نہیں دیا، اس نے اللہ اکبر تجھے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جا، ٹھٹھو دکھا دیا، جب وہ مانگنے آ جائے تو اس کو دے دے. یہ فرما برداری، یہ اعلیٰ درجے کی فرما برداری ہے، یہ احسان ہے. اور اللہ رب العزت بھی محسن ہے، اپنے بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے. اور اللہ کے ناموں میں مومن بھی ہے، اللہ کے ناموں میں مومن بھی ہے. وہ امن دیتا ہے، وہ ایمان بھی دیتا ہے اور امن بھی دیتا ہے. اور اس کے ناموں میں مسلم تو نہیں ہے لیکن السلام ہے، وہ سلامتی والا ہے. سلامتی اسی کے دینے سے ملتی ہے. تو اسلام جو ہے یہ سلام سے نکلا ہے، سلامتی سے نکلا ہے. تو مسلم کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والا. تو اس کے 3 جو ہے نا مراتب ہیں. اور پہلا مرتبہ جو ہے اسلام ہے، اور اس کے 5 ارکان ہیں. ابھی ٹائم میرا خیال ہے ہمارے پاس تھوڑا ہے، اس کو کل پہ ہی رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز. دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ العزیز اس کو کل مکمل کریں گے باذن اللہ و توفیق ہی انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت عافیت رکھے اور آپ لوگوں کا شامل ہونا بابرکت بنائے اور قبول فرمائے اللہ رب العزت انشاءاللہ. یہاں ایک بھائی نے سوال کیا تھا، یہ شاید اور بھی کسی کے ذہن میں خلجان ہو رہا ہو کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے توکل اور دعا، رغبت اور رہبت، ان دعا یہ عبادات کی جو اقسام ذکر کی، ان اقسام کے لیے جو دلیل انہوں نے ذکر کی وہ آیت ہے جو پیچھے عبادت کے لیے ذکر کر چکے ہیں. اور وہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ کے لیے ہیں مسجدیں. تو مسجدیں بھی اللہ کے لیے ہیں، اور اعضاء جو ہیں سجدے کے، جن کے ذریعے اللہ کی عبادت، سجدے کا معنی عبادت کرنا بھی ہوتا ہے. اللہ کے لیے سجدہ کرو یعنی اللہ کی عبادت کرو. تو جو اعضاء ہیں سجود کے، اللہ کائنات جو ہے یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. تو یہ سجدہ ان کا اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو جو عبادت کے اعضاء ہیں یہ سارے اللہ کے لیے ہیں. تو ان المساجد للہ، یہ اعضاء پر بھی بولا جاتا ہے. اسی لیے امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے کہ یہ جو اعضاء سجود یعنی اعضاء عبادت ہے یہ اللہ کے لیے، ان کے ساتھ عبادت اللہ ہی کی کرنی چاہیے. اور کی عبادت کرنا ان اعضاء کا غلط استعمال ہے، یہ ظلم ہو جائے گا، یہ وضو شیء فی غیر محلہ ہو جائے گا. کلیئر ہو گیا سوال؟ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے نفس کا لفظ ہے بخاری میں، یہ قرآن میں بھی ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو قرآن میں بھی یہ نفس کا لفظ موجود ہے اللہ رب العزت کے لیے. لیکن اللہ رب العزت کے لیے یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ کی شان کے شایع جس طرح اس کی ذات عالی کے لائق ہے
اسی طرح ان کا استعمال ہے اللہ کے لیے. جیسے ہمارا نفس ہے اس طرح اللہ رب العزت کا نفس نہیں ہے. اللہ رب ہمارا جی جو ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے یہ ہم اپنے نفس کے بارے میں پوری طرح جانتے نہیں ہیں, پوری طرح جانتے نہیں ہیں, حالانکہ یہ ہمارے اندر موجود ہے. اس کے بارے میں پوری طرح ہم نہیں جانتے. مجھے پتہ ہے کہ میرا نفس کیسا ہے, آپ کو نہیں پتہ, مجھے بھی نہیں پتہ, حالانکہ ہمارے اندر موجود ہے. تو اپنے نفس کے بارے میں ہم پوری طرح نہیں جانتے, تو اللہ رب العزت کا جو نفس ہے اس کے بارے میں ہم کیسے جانتے ہیں. اس لیے وہ ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان کے شانہ ہے. اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے لیے اس کا اطلاق کرنا جائز ہے. اور یہ جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ذکرت من ذکرنی فی نفسی ذکرت فی نفسی, تو یہ اللہ رب العزت کا نفس بھی اس کی شان کے شایع ہے, اور اس کا ذکر کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے اس کی شان کے شایع ہے. اس کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا چاہیے, اور اس کو کسی تشبیہ کے بغیر اور کسی تمثیل کے بغیر سمجھنا چاہیے. جی کسی بھائی نے سوال کیا ہے کیا مسلم معاشرے میں عذر بالجہل قبول ہے؟ جہل جو ہے یہ عذر ہے, اور جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے حجت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ نہیں آتی. اور جب ایسا مسلمان معاشرہ ہو کہ جس کے اندر یہ اختلاط پایا جاتا ہے, کچھ لوگ ہیں جو ایسی چیزوں کو جو شرک کے زمرے میں آتی ہیں, بدعات کے زمرے میں آتی ہیں, دلائل دے کر مبرہن کر کے لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں, ان کی ترویج کرتے ہیں, اور لوگ پھر ان کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا جہل جو ہے, جو جہل مرکب ہے, انہوں نے غلط چیز کو صحیح سمجھا ہوا ہے اور اس جہل کے اندر مبتلا ہے, ان کے اوپر حجت قائم کرنا اور ان کو بتانا تو یہ ضروری ہے. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے, شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ان سارے لوگوں کو کافر کہتے ہیں اور ان کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں. ضوابط التکفیر نامی کتاب ہے, ایک عرب عالم کی لکھی ہوئی, جو اہل علم ہے وہ ضرور پڑھے. اس میں انہوں نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ چیپٹر نقل کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کافر نہیں کہتا, لیکن یہ کام کفریہ ہیں, تم یہ کر رہے ہو دین سمجھ کے, تمہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ کفریہ کام ہے, یہ دین کے اندر نہیں ہے, دین یہ ہے, انہیں بتانے کی ضرورت ہے. اور ایسے ہی ان کو یہ کہنا کہ ان کے اوپر حجت قائم ہے اور یہ معذور نہیں ہے اور ان کے خلاف کارروائی کر دینی چاہیے, یہ انتہا پسند لوگوں کا طریقہ ہے, یہ غلط لوگوں کا طریقہ ہے, یہ اہل علم کا طریقہ نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے سامنے جنہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے, ان کا معاملہ لایا گیا, تو وہ کہنے لگے یہ جو عقیدہ تم نے رکھا ہوا ہے حلول کا عقیدہ, یہ اتحاد کا عقیدہ, یہ وحدت الوجود کا عقیدہ, میں اگر یہ عقیدہ رکھوں تو میں کافر ہوں, لیکن تمہیں میں کافر نہیں سمجھتا. کیوں؟ اس لیے کہ تم بھولے ہوئے ہو, تم جاہل ہو, تمہیں بتایا یہ کیا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے حقیقت کا, تمہیں میں کافر نہیں کہتا, میں اگر رکھوں تو میں اپنے آپ کا حضر نہیں ہوں. تو یہ بات عزیزان گرامی سمجھنے والی ہے. اسی لیے میں ساتھ ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. اور پھر صرف کتابیں پڑھ کے اور اہل علم سے جب تک سیکھا اور سمجھا نہ جائے, ان سے رہنمائی نہ لی جائے, تو پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کتاب کا ترجمہ پڑھا, عبارت عربی کی پڑھنی بھی نہیں آتی اور اس کی شرح بھی نہیں دیکھی اور اس کے جو حواشی ہیں وہ بھی نہیں دیکھے. اب یہ جو کتاب ہے علماء نے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے, شیخ ابن عثیمین نے اس کی شرح لکھی, شیخ ابن باز نے اس کی شرح لکھی, شیخ صالح البراق نے لکھی, اور شیخ عبد الرحمن بن قاسم نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے. وہ 350 صفحے کی کتاب ہے, اتنی بڑی موٹی کتاب ہے. اس کتاب کو واضح کرنے کے لیے, اس کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. صرف ترجمہ پڑھ کے یہ کہہ لیے کہ یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, اور اب بس کفر اور شرک کے سارے فتوے لگا کے اب کارروائیاں شروع کر دو, مفتی بن جائے, یہ غلط بات ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اس معاشرے کے اندر یہ لوگوں کی جہالت بہت زیادہ قابل عذر ہے ان کے لیے, اس لیے کہ اس کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے. اور علماء بھی معذور ہوتے ہیں اس لیے کہ مدارس کے اندر تعلیم ہی ایسی دی جاتی ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے اہل توحید کی اور اہل حق کی کہ وہ اس حقیقت کو واضح کریں, علماء تک بھی پہنچے, عوام تک بھی پہنچے, اور معاملہ اس کے بعد اللہ کے حوالے ہے. ہمیں فتوے لگانے کی ضرورت نہیں, ہمیں تو ابلاغ کرنے اور اصلاح کرنے اور دعا کرنے کی ضرورت ہے. سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا محمد بن عبد الوہاب نے خلافت عثمانیہ کو سعودی عرب میں ضم کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا؟ اگر نہیں تو دلیل.
شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ان کے ساتھی جو سعودی تھے، ان کا یہ اس قبیلے کے سردار تھے جو رجت کا قبیلہ تھا، اور اس وقت قبائلی سردار جو تھے وہ اپنے اپنے علاقے کے حکمران ہوتے تھے، جیسے صوبوں کے حکمران ہیں، خلافت عثمانیہ میں یہ سلسلہ چلتا تھا۔ لیکن شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جب توحید کی دعوت شروع کی تو خلافت عثمانیہ نے محمد علی پاشا کو مصر سے روانہ کیا، اور اس نے آ کر یہ جو اس وقت کی سعودی حکومت تھی محمد بن سعود کی، اس حکومت کو بھی تہس نہس کر دیا، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کے وہ تو فوت ہو چکے تھے، لیکن ان کے بیٹوں کو قید کر کے لے گئے اور استنبول میں لے جا کے انہیں پھانسیوں میں لٹکایا گیا، اور جرم ان کا کیا تھا؟ توحید کی دعوت۔ اس جرم کے اندر شیخ سلیمان بن عبداللہ کو اور شیخ عبداللہ کو، ان لوگوں کو اور بہت سارے لوگوں کو، اور اسی طرح سعودیہ خاندان کے لوگوں کو استنبول میں لے جا کر عثمانی خلافت کے اندر انہیں پھانسیوں میں لٹکایا گیا۔ لیکن شیخ محمد بن عبداللہ یہ نہیں کہتے تھے کہ حکومت ہمیں دے دو، حکومت تو ان کے پاس تھی، قبائلی سردار تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ لوگوں کے اندر توحید کو پھیلانے کی اجازت دے دو۔ تو انہوں نے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، اور پھر ایسے حالات بن گئے کہ ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ وہ پہلا دور جو تھا ان کا وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر ایک دوسرا دور آیا، اور اس دور میں پھر یہ سلسلہ بن گیا تھا کہ عالم اسلام کے اندر اقتدار جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کا کمزور پڑ گیا، جنگ ہوئی، عالمی جنگ، اور اس جنگ کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گئی خلافت عثمانیہ، اور انہوں نے جن کا ساتھ دیا تھا وہ کمزور پڑ گیا، شکست ہو گئی۔ تو پھر لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اس خلافت کے اقتدار کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو اس وقت پھر جو ہے یہ موجودہ جو حکومت ہے 100 سال پہلے کی، 100 سال سے کچھ زیادہ، 120 سال پہلے تقریباً، تو یہ حکومت قائم ہوئی۔ تو اس کے اندر جو ہے پھر وہ دوسرے لوگ تھے، اور پھر انہوں نے ان علماء کو جو سعودی شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک والے تھے، ان کو توحید کی دعوت کے اوپر لگایا، اور الحمدللہ آج تک توحید کی دعوت جو ہے وہ دنیا کے اندر اس حکومت کی سرپرستی میں پھیلتی ہے، اور وہ بلند اللہ رب العزت اسے ہمیشہ محفوظ رکھے شر سے، اور اللہ رب العزت وہاں دین کو سربلند اور دین کو اللہ رب العزت غالب رکھے۔ آج بھی وہاں شرک نہیں ہے اور بدعت نہیں ہے، آج بھی یہاں وہاں کا یہ ماحول ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کیا گیا، محمد بن عبد الوہاب کو انگریزوں کا کاسا لیس بنا کر، اور خلافت عثمانیہ کے دشمن بنا کر، اور مسلمانوں کو کافر قرار دینے والا بنا کر، اور ایک بڑا اتحاد پسند بدو بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ سارا ان کے خلاف پروپیگنڈا تھا، اور میں نے جیسے عرض کیا ہے، یہ آپ کے سوال کا اصل جواب یہی ہے کہ آپ ایک مظلوم اور بدنام مسلح شیخ مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے سارے اشکالات جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ تو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے قائل نہیں تھے۔ ان کی کتابیں اور ان کے رسائل اور ان کے مجموعات جو ہیں یہ سارے کے سارے اس چیز سے بنے ہوئے ہیں کہ اہل اسلام کے خلاف صرف ان کو دعوت دینے اور ان کو سمجھانے والے تھے، ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے نہیں تھے۔ ہتھیار اگر انہوں نے اٹھائے تھے تو ان کے خلاف اٹھائے تھے جو انہیں ختم کرنے کے لیے آئے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے۔ باقی یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہتھیار اٹھاتے ہیں یہ داعش والے یا القاعدہ والے یا اور کوئی اس طرح کی انتہا پسند تنظیمیں ہیں، تو یہ لوگ کسی عالم کو نہیں مانتے، اور آپ حیران ہوں گے کہ سب سے زیادہ جو ان کے ظلم کا نشانہ مانتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو توحید کی دعوت دینے والے ہیں۔ شام کے اندر بھی ایسا ہوا، عراق کے اندر بھی ایسا ہوا، یہ سب سے پہلے ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ جیسے خوارج تھے، خوارج وہ تھے جو مشرکوں کو چھوڑ دیتے تھے، مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرتے تھے، اور یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہودیوں سے اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی مصالحت ہے، اور مسلمانوں کو یہ قتل کرتے ہیں۔ ان کا محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خود رو ہیں، خود سر ہیں، ان کے اپنے امام ہیں اور ان کی اپنی فکر ہے، اور وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی فکر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصول ثلاثہ کی اچھی عربی شروحات کے بارے میں میں نے بتایا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کا جو شرح ہے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، یہ اردو ترجمہ ہے، اور اس کی عربی شرح بھی موجود ہے۔ شیخ بن عثیمین کی بہترین شرح ہے، شیخ ابن باز نے بھی شرح کی ہے، وہ مختصر ہے، اور اسی طرح شیخ صالح البراق نے بھی اس کی شرح کی ہے، وہ بھی الحمدللہ موجود ہے۔ شیخ صالح الفوزان نے بھی اس کی شرح کی ہے۔ یہ علماء اکثر اس کی شرح کرتے ہیں اور اس کو مبسوط سے مبسوط، اور سب سے زیادہ مفصل جو اس کی شرح ہے وہ اس کا عقیہ ہے شیخ عبد الرحمن ابن قاسم کا،
ابو محمد عبد الرحمن ابن قاسم کا جو حاشیہ ہے، حاشیہ ثلاثۃ الاصول، وہ کافی ضخیم ہے، وہ الحمدللہ وہی نیٹ کے اوپر موجود ہے، تراث والے، آپ اس میں بھی لے سکتے ہیں، اور ویسے بھی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر جو استعمال ہوئے الفاظ، اور پھر ان کے لیے کچھ ایسے الفاظ بعد کے علماء نے استعمال کیے اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے، اور پھر وہ ایک اصطلاح بن گئی، ایک ٹرم بن گئی، تو ان کو استعمال کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے، جبکہ مقصد یہ ہو کہ اسی مفہوم کو ادا کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ چیز کی حقیقت واضح کرنے کے لیے۔ اب ایمان، اسلام اور احسان یہ قرآن اور حدیث کے الفاظ ہیں، اور ان کی وضاحت کے لیے احادیث کے اندر اور آیات قرآنیہ کے اندر تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اس ایمان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس ایمان سے مراد ہوتا ہے اعتقاد القلب، تصدیق القلب، تصدیق بالقلب۔ یہ واضح کرنے کے لیے یہ دل کی وہ گرہ ہے جو اس چیز کے اوپر آپ نے دل کو باندھ لیا ہے، اور دل کے اندر اس کو جما لیا ہے، اور دل کو اس کے اندر اتار لیا ہے، یہ آپ کا عقیدہ بن گیا ہے۔ تو عقیدہ جو ہے یہ اسی لفظ کی وضاحت کرنے کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ باقی اصل لفظ تو ایمان ہی ہے، تو ایمان بھی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتقاد، انہوں نے عقیدے کا لفظ استعمال کیا، تو علماء نے، محدثین نے بھی اور دوسرے فقہاء نے بھی یہ کتابیں جو ہے نا یہ اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ اب اصول الدین، یہ قرآن مجید میں تو اس طرح کی اصطلاح نہیں استعمال ہوئی ان کے لیے، ان کے تو یہی کہا گیا کہ ایمان باللہ، اور یہی کہا گیا کہ اسلموا، مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن یہ چیزیں دین کے اصول ہیں، یہ دین اسس ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں دین کی۔ تو اس طرح کی اصطلاحات کا استعمال کرنا یہ کوئی برا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی معیوب ہے، بلکہ یہ چیز کو واضح کرنے کے لیے اور ذہن کے قریب کرنے کے لیے اس طرح کا علماء طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ علماء کا طریقہ رہا ہے اور اس کا فائدہ ہے۔ فرقے باطلہ کے عوام الناس تو جاہل ہیں، ان پر کفر و شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا، اور جو علماء ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے وہ تو جانتے ہیں۔ یہ جو ہے فیصلہ کرنا کہ وہ جانتا ہے اور جانتے ہوئے وہ غلط کر رہا ہے، یہ میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، کوئی تحقیقی ادارہ کر سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا اور باہر کیا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ یہ کام اللہ کا ہے، یہ اللہ نے کرنا فیصلہ، اس لیے یہ فیصلہ میں اور آپ اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے اس کو چھوڑ دیں، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اندر سے جان کے کرتا تھا، یہ جانے بغیر کرتا تھا، یہ جائن تھا، یہ جائن نہیں تھا۔ یہ بہتر طریقہ ہے کہ ہم خود فیصلے نہ کریں۔ وہ ایک عالم ہے، انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی اور مجھے اس سے میں اس سے بڑا متاثر ہوا۔ انہوں نے کہا ہمیں دعوت کی ضرورت ہے، دعات اللہ قضات، داعیوں کی ضرورت ہے، قاضیوں کی ضرورت نہیں، فتوے لگا کے جہنم رسید کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، جہنم سے نکالنے والوں کی ضرورت ہے۔ دنیا تو جا رہی ہے باقی جہنم کی طرف، پکڑے ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا آخذ بحجزکم، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں اور تم تتقحمون فی النار، جہنم کے اندر چھلانگیں لگا رہے ہو۔ ان کو بچانے کی ضرورت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان تک پہنچیں، ان کو بتائیں، لٹریچر دیں، ساتھ بیٹھیں، ملاقاتیں کریں، حجت تمام کریں، اور پھر دعا کریں، اور پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر یہ سمجھیں کہ شاید میرے سمجھانے میں بھی کمی رہ گئی ہے، میرے سمجھانے میں کمی رہ گئی۔ ہم تو پہلا فیصلہ یہ کرتے ہیں ایسی تیسی ان کی، یہ تو پکے کافر، پکے جہنمی، اور یہ اور وہ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ دعوت دیں، بیان کریں، سمجھائیں، قریب کریں، اور لوگ سمجھتے ہیں۔ جس وقت بڑے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، وہ کہتے ہیں ہم لوگ سچی بات ہے اسی کو دین سمجھ کر رہے تھے، لیکن اب آنکھیں کھلی ہیں۔ انسان کی جو ذہن سازی ہوتی ہے، یہ ذہن سازی ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کے ذہن میں بات ڈال دی جائے، انسان اسی کے اندر ہی سوچے جاتا ہے اور کسی چیز کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔
دور حاضر میں اہل بدعت سے تعامل اور سلوک میں قواعد کو ملحوظ رکھا جائے؟ بے شک اہل بدعت کے ساتھ جو تعامل ہے، بدعت سے نفرت کرنی چاہیے اور اہل بدعت کو دعوت دینی چاہیے، اور دعوت بالحکمت واللین، حکمت کے ساتھ اور لین کے ساتھ دینی چاہیے، کیونکہ یہی دعوت کا طریقہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اور بدعت کو، چونکہ یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس طرح کہنا چاہیے کہ دین اصل یہ ہے، سنت اصل یہ ہے، حق اصل یہ ہے، اور ہم مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے تم بدتی، تم گمراہ، تم بدبخت، تم فلانے، تم ٹمکانے، تم ایسا کرتے ہو، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ایسا کرتے ہیں، مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اور یہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے۔ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تعامل کا یہ طریقہ ہے، لوگوں کو مطعون کر کے اور انہیں جہنمی قرار دے کے پھر آپ ان کو کہیں گے آئے آپ کو جنت کی طرف بلاتے ہیں، تو کوئی نہیں آئے گا۔ دین کی دعوت دینا فرض ہے یا اسے قائم کرنے کی جدوجہد کرنا فرض ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے کسی عزیز نے، اللہ اکبر۔ دین کی دعوت دینی ہے دین قائم کرنے کے لیے، اور دین قائم کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ یہ لوگوں کے اوپر دین قائم کرنے والا جو کام ہے نا، کہ اپنا دین پتہ نہیں کہاں ہے، اور لوگوں کے اوپر قائم کرنے کا جو ہے نا ماشاءاللہ خمار چڑھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے قائم کر کے چھوڑنا ہے، اور اس کے لیے جتنی مرضی پہ دینیاں کرنی پڑے، وہ دین قائم کرنے کے لیے ساری جائز ہو جاتی ہے۔ یہ غلط راستہ ہے۔ دین کی دعوت دے اور دین کو قائم کرے۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بندو دین کی دعوت دو، اور یہ جو تمہارا 5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، 6 فٹ کا وجود ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دین قائم کر لو، اللہ تعالیٰ دنیا پر بھی دین قائم کر دے گا۔ ہمارے اپنے اوپر تو دین قائم نہیں ہوتا، اور لوگوں کے اوپر ہم دین قائم کرنے کو نکل پڑتے ہیں، لوگوں کے اوپر دین قائم کرنے کو نکل پڑتے ہیں۔ یہ ترتیب الٹی ہے۔ اپنے اندر قائم کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دوسرے اور ایسے قائم کرنے والے بن جائیں جن کی اپنی زندگیوں میں دین قائم ہو، انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو حکمران بھی ایسے دے دے گا جو دین قائم کرنے والے ہوں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے کیا اپنے بندوں کے ساتھ۔ جب لوگ اچھے تھے تو اللہ نے ان کو حکمران بھی اچھے دے دیا، اور جب ہمارا دین قائم نہیں ہے، ہم نے دین کو قائم نہیں کیا، تو ہمیں بھی دین کو ڈھانے والے ہی ملتے ہیں۔ استغاثہ اور استعانہ میں فرق کیا ہے؟ استغاثہ کہتے ہیں مصیبت میں گرا ہوا آدمی جب فریاد رسی کرے، فریاد کے لیے پکارے اور فریاد رسی کے لیے بلائے، تو وہ ہوتا ہے استغاثہ، مشکل مصیبت میں گرے ہوئے کی مدد کرنا۔ اور استعانہ کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی کام ہو اس کے اندر کسی سے مدد طلب کرنا، یہ استعانہ ہوتا ہے۔ توحید میں عذر قبول نہیں، یعنی جو آدمی توحید کو نہیں مانتا تو اس کا عذر قبول نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ توحید کے معاملے میں اللہ رب العزت کے یہاں عذر قبول نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے، مشرکین کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور اللہ رب العزت نے حجت قائم کر کے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ اللہ حجت بعد الرسل، بیان کے بعد وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ حجت قائم کرنے کے بعد توحید کے بارے میں بھی عذاب نہیں دیتے۔ اور جو ایسے لوگ ہیں جو شرک کے اندر زندگی گزار کے چلے گئے، اللہ رب العزت ان کے لیے قیامت کے دن عرصات قیامہ میں دوبارہ ایک امتحان کا سلسلہ جاری کریں گے، اور ان لوگوں کا امتحان ہوگا، اور اس امتحان میں اگر وہ کامیاب ہو گئے تو نجات پا جائیں گے، اور اس میں ناکام ہو گئے تو پھر وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے اگلا ایک سپلیمنٹری بھی رکھا ہوا ہے۔ حدیث ہے، حدیث ہے رسول، ہاں حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو اللہ رب العزت کو کہیں گے یا اللہ میں تو سنتا بھی نہیں تھا، پڑھتا بھی نہیں تھا، دیکھتا بھی نہیں تھا، ایک کہے گا یا اللہ میرے تو عقل ہی نہیں تھی، تو میرے پاس تو کچھ آیا ہی نہیں، تو اللہ رب العزت پھر ان کے لیے امتحان کا سامان کرے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، حضرت ابن قیم نے بھی ذکر کیا ہے، اور بھی حدیث کتابوں میں ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہے، یہ نور اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا نور ہے ذاتی، وہ غیر مخلوق ہے، جیسے اللہ غیر مخلوق ہے، خالق ہے، اسی طرح اللہ کا نور بھی غیر مخلوق ہے، اللہ رب العزت کا ذاتی نور ہے۔ اور ایک اللہ کا نور ہے جو مخلوق ہے، وہ نور ہدایت بھی مخلوق ہے، وہ چاند کا اور نور بھی مخلوق ہے، سورج کا نور بھی مخلوق ہے، اور جو معرفت کا نور انسان کو حاصل ہوتا ہے یہ بھی مخلوق ہے۔ یہ نور مخلوق ہے،
لیکن اللہ رب العزت خود بھی غیر مخلوق ہے، خالق ہے، اور اس کا نور بھی جو ذاتی نور ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کسی جماعت کے فرقے کی طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے، اسلام کی نسبت ہی کافی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اسلام کی نسبت ہی کافی ہے، لیکن جب ملاوٹ ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ دیسی گھی لے کے آنا، بناسپتی نہ لانا۔ یہ دیسی گھی کی کیا ضرورت ہے؟ یہی کہہ دو گھی لے آؤ، گھی لے آؤ، اور پھر کہتے ہیں یار خالص دیسی گھی لے کے آنا، اسے سچے بندے کو لے کے، اسے بندے سے پتر کو لے کے۔ یہ سارا کچھ کیوں بتاتے ہیں؟ پہچان کے لیے۔ جب ملاوٹ ہو جائے اور کام مکس ہو جائے تو پھر پہچان کے لیے بات کرنا پڑتا ہے کہ یہ جی فلاں کمپنی کی پروڈکٹ ہے اور اس پہ فلاں کی مہر لگی ہوئی ہے، اور اس کے یہ وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے اجزاء ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ معاملہ مکس اپ ہو گیا ہے، اس لیے یہ ضرورت کے طور پر کرتے ہیں، وگرنہ ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، ہم محسن ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ضرورت کے طور پر ایسا ہوتا ہے، صرف پہچان کرنے کے لیے اور کروانے کے لیے۔ روح اللہ جو سورہ یوسف میں آیا ہے نا، ولا تیسوا من روح اللہ، وہ روح اللہ نہیں ہے، وہ روح اللہ، راہ کے فتح کے ساتھ ہے۔ روح کا معنی رحمت ہے، روح کا معنی وہاں کیا ہے؟ لا تیسوا من روح اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے خوشی اور اللہ کی طرف سے خوشبو اور اللہ کی طرف سے بہار کی امید رکھو کہ اللہ کی طرف سے خیر آئے گی، خوشی کی لہر آئے گی، اللہ کی طرف سے آسانی آئے گی۔ لا تیسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اور جو روح ہے ہماری یہ مخلوق ہے، یہ ایک لطیف اور ایک ایسی مخلوق ہے جس کی ماہیت ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، یہ اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے، یہ غیر مادی چیز ہے۔ ہمارا یہ وجود جو ہے یہ مادی ہے، اس کے اجزاء مادہ ہیں، زمین سے بنے ہیں سارے کے سارے، زمین سے اس کو غذا ملتی ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے وجود میں آئی ہے، تو اس کی جو غذا ہے وہ بھی اوپر سے آتی ہے، وہی ایمان اور یہ عبادات اور یہ چیزیں روح کی غذا ہے، اور وہ ایک لطیف چیز ہے، اور اس کی حقیقت میری اور آپ کی عقل میں نہیں ہے، اور ابھی تک انسانیت کی رسائی میں بھی نہیں ہے۔ ان کو تو ابھی تک یہ جو بھیجا ہے ہمارا، جس کی وہ تشریح بھی کر لیتے ہیں، اس کو کھول بھی لیتے ہیں، اس کے بارے میں پوری طرح نہیں جانکاری ہو سکی، اس کے بارے میں نہیں جان سکے، اور وہ جو غیبی چیز ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کے بارے میں یہ کیا جانیں گے؟ اس پر تو یہی ایمان لانا ہے کہ الروح من امر ربی، اللہ کے حکم سے وجود میں آئی ہے۔ اور روح اللہ، یہ جو اللہ رب العزت نے روح اللہ تو نہیں کہا، خیر من روحی کہا ہے، ونفخت فیہ من روحی، اپنی طرف روح کو نسبت دی ہے، تو یہ نسبت تعظیم کے لیے ہے اور تکریم کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق روح قرار دیا اس کو کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے امر کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ، ایک منفرد مخلوق ہے۔ اور یہ کیسی مخلوق ہے یہ یہاں تو پتہ نہیں ہے، شاید جنت میں جا کے پتہ چلے انشاءاللہ العزیز۔ یہ سوال جو ہے نا آپ سب باندھ کے رکھیں، میں اس کتاب میں رکھ لیتا ہوں، اس پر انشاءاللہ آخر میں نا شیخ نے بڑا لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ اس پر آسٹریلیا جانے کے لیے اور کینیڈا جانے کے لیے یہ کل بات ہوگی۔